نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندہ مثال ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے، اپنا کلام ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا، اللہ کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جب ہمارے ساتھی، ہمارے بڑے بزرگ، ہمارے جب یہ اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں، تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتہائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ، ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں۔ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفع اٹھاتے ہیں، اور اگر کوئی چیز کسی مقصد، اپنے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچو نا، یہ ٹیوب لائٹ ہے، اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک دفعہ ماریں گے، اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں، یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے۔ اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا، اب یہ دیکھو کیسی باہر ہے، کیسی روشنی ہے، ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس کی جگہ ہتھوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرا ہو جائے گا، بھئی ہم ہتھوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے۔ ارے نہیں بھائی، ہتھوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے، ہتھوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے۔ جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی۔ انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے، جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی بھی۔ ہاں، کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں، اپنی تجلی ماری ان پر، ہاں، روحیں مدہوش ہو گئیں، اور پھر پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یقین کرو ہم سب نے، ہماری روحوں نے، ابو جہل کی روح نے، فرعون کی روح نے، نمرود کی روح نے، شداد کی روح نے، ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا، آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سونپ کر مجبور ہو گئے۔ بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے، بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے، لیکن میں کیا کروں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں، بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے، ہاں، مجبور ہوں میں، اپنا بھی دل چاہ رہا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بچہ ہے، رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، مجھے چاہیے مجھے چاہیے، لیکن نہیں بیٹا نہیں بیٹا، تیرے آنسو برداشت کر سکتا ہوں، ہاں، تو کیا تیرے جیسے 100 ہوں آنسو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا، بیٹا میں مجبور ہوں۔ ہاں، تو متاع جہاں یہ محبت کی نشانی ہے، متاع جہاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ ہاں، جب ہم کہتے ہیں نا رب ہے اللہ میرا رب ہے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی۔ ہاں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ ہاں، من چاہی نہیں چلے گی، رب چاہی چلے گی، جیسے آپ چاہیں گے ویسے کریں گے۔ یا اللہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، یا اللہ آپ کا سب کچھ، آپ ہی سے سب کچھ، اور آپ ہی سب کچھ۔ ہاں جی، تو اس نہج پر اللہ چاہتے ہیں ہم آ جائیں، اس نہج پر۔ یہ کہنے کو معمولی سی بات ہے، پتہ ہے قرآن کی آیت اتر رہی ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ سامنے کر رہے ہو، او تخفوہ، اور جو دلوں کے اندر گزر رہی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے دونوں چیزوں کا مواخذہ کرے گا، اللہ تم سے دونوں کا مواخذہ کرے گا۔ اب دل پر تو اپنا کنٹرول نہیں ہے، دل میں پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو صحابہ کرام جو کہ اطاعت کا مجسمہ تھے، وہ تو ہر وقت اس حال میں رہتے تھے، ایک حال میں رہتے تھے وہ، ہاں، اللہ کے نبی کی صحبت کا اثر ایسا تھا، وہ ایک حال میں رہتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی اللہ کا حکم آئے جس پر کہ ہم مر مٹیں، وہ اس حال میں رہتے تھے۔ ہاں، کوئی تو اللہ کا حکم آئے میری جان استعمال ہو جائے، ہاں، کسی طریقے سے۔ وہ اللہ کے نبی کی صحبت کا یہ اثر تھا ان کے اوپر۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ فرمایا کرتے تھے، میرا تم لوگوں میں آنا اور تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت ہے، اور میرا تم لوگوں میں سے چلے جانا بھی رحمت ہے۔
ہاں کیونکہ دیکھو نا اگر سورج ہر وقت چمکتا رہے، ہر وقت چمکتا رہے سورج، اور رات ہی نہ ہو تو پھر ایک وقت آئے گا سارے درخت جل جائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. ہاں صحابہ پر اب وہ حال آنے والا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے کہ اب وہ اپنے دنیا کی اتنی بے رغبتی آ گئی تھی کہ کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں نکلنے والے تھے. تو یہ بھی مقصود نہیں ہے. ہاں مقصود تو دنیا میں رہنا ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے میرا تم لوگوں میں رہنا بھی رحمت اور تمہیں چھوڑ دینا بھی رحمت ہے. ہاں تو اب صحابہ کرام گھبرا گئے، یا رسول اللہ اپنے عمل پر تو چلو زور ہے کسی کا، دل پر کیا زور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا کہ اس حکم کو مانیں گے اس کو نہیں مانیں گے، تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو؟ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ بولو تم لوگ، ٹھیک ہے اللہ تیرا حکم آ گیا، سن لیا ہم نے، سمعنا، اور اب اس کی اطاعت کے لیے ہم تیار ہو گئے. غفرانک، یا اللہ معاف کرنا، اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے نا معاف کرنا، اور معافی تیرے سے اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ تیرے پاس آنا ہے ہم نے. تم یہ بولو. صحابہ نے کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس پر اللہ رب العزت اتنے خوش ہوئے کہ اس آیت کا حکم پھر اللہ نے مسترد فرما دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. نہیں ہم تو بس دیکھ ہی رہے تھے تم لوگوں میں کتنی محبت ہے، ہم کسی جان سے ایسا عمل نہیں مانگتے جو اس کے بس سے باہر کی بات ہو. اللہ تو اللہ ہے. صحابہ کرام کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اللہ تو اللہ ہے. ہمارے لیے مثال ہے، ہمارے یہ بات ایک مثال ہے کہ ہم تو عام حکموں کو سن کر ہم کہتے ہیں یہ کیسے کریں گے. صحابہ نے تو جو ناممکن احکامات تھے ان کے بارے میں بھی کہا سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہوتا تو نہیں لگ رہا لیکن کیونکہ آپ کا حکم ہے کریں گے. اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے دل میں کبھی کبھار ایسے خیالات آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جاؤں. تو آپ نے فرمایا دل کے خیالات پر اللہ نے اپنا حکم مسترد کر دیا ہے، کچھ بھی سوچتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی آسانی ہے ہمارے لیے، ہاں کتنی آسانی ہے. اور اللہ کا خوش ہونا دیکھو پھر کیا ہمارے لیے فرمایا، چلو یہ مانگو میرے سے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرین. اب مانگو میرے سے کیونکہ تم مان گئے. کیا اللہ کا نظام ہے؟ کیونکہ تم مان گئے، میری منشا پر آ گئے، جو میری منشا تھی اس پر آ گئے، باوجود اس کے کہ عمل نہیں کیا. تمہارے دل کی نیت سے ہی ہم اتنے خوش ہوئے، اب تمہیں دینے کا ارادہ ہے، اب مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو، سب دے دیں گے. تو آئے ہم یہاں پر اللہ کی منشا پر مر مٹنے کے لیے، نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود، اللہ کے حکم پر آنا مقصود. یہ ذہن بن گیا نا میرے دوستو، جس دن یہ ذہن بن گیا آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر فرشتے آمین کہیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مزاج بنانا ہے. کیا اللہ کا حکم ہے. ہاں اب معاشرہ بھی تو ہے، معاشرہ کہتا ہے کچھ اور. ہاں تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ معاشرے کی اور نبی کی سنت کی جنگ تو ازل سے ہو رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ آج کی بات ہے. قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. واللہ یقین کرو 100% جو بات آج ہم کہتے ہیں افک قدیم، 1400 سال پہلے اللہ فرما رہے ہیں یہ کفار یہی بات کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو. بھئی یہ اگر باتیں عمل میں آ سکتی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں مولانا، ایگزیکٹ میں تو قرآن کی آیت آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات 1400 سال پہلے اللہ پاک نے اتاری. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کہہ رہے ہیں بھئی یہ کر لو، یہ کفار کہہ رہے ہیں یہ اگر کی جا سکتی ہوتی تو ہم تو پڑھے لکھے ہیں، تم سے پہلے کر لیتے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہاں یہ ہم تم سے پہلے کر لیتے، تمہیں بتانے کی ضرورت کیا تھی ہمیں. اور سنو فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. ارے پرانی باتیں ہیں یار، کدھر کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، کون سی داستانیں کون سی کہانی بیان کر رہے ہو. ہاں یہ کہانیاں ہیں، قبر میں جاؤ گے منکر نکیر بیٹھے ہیں. ارے کرنے کی کہانی کی باتیں ہیں بھائی، یہ کوئی کچھ ماننے کی باتیں تھوڑی ہیں. حشر ہوگا، میدان محشر ہوگا، پل صراط ہوگا. ہیں سود اللہ سے جنگ ہے، کہاں لکھا ہے؟ کون سا کاروبار ہو سکتا ہے؟ جھوٹ کے بغیر ہم گاڑیاں نہیں بیچ سکتے. یہ کس نے لکھا ہے کہ یہ سچ سے کام بنے گا، سچ میں برکت ہے؟ افکن قدیم، پرانی باتیں ہیں یہ. 1400 سال پہلے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی ہوتا تھا،
یہ آج کی بات نہیں ہے. پہلے بھی ہر دور میں نبی کی زندگی اور کلچر میں جھگڑا ہوتا تھا. نہیں کہتے تھے قریش اللہ کے نبی کو, قریش نہیں کہتے تھے اللہ کے نبی کو ہم نے اپنے باپ دادوں کو تو یہ کرتے دیکھا ہے, تم عجیب بات کر رہے ہو آ کر, نہیں کہتے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی, کلچر یہ کہہ رہا ہے, معاشرہ یہ کہہ رہا ہے. اور ہر دور کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ فائنینسز ہے, اکانومی. کیوں نہیں مانتا تھا ابو جہل, کیوں نہیں مانتے تھے ابو سفیان, کیوں نہیں مانتا تھا یہ, کیوں امیہ بن خلف کیوں نہیں مانتا تھا, امیہ بن خلف کیوں نہیں بات مانتا تھا, یہ عتبہ کیوں نہیں بات مانتا تھا؟ وہ یہ دیکھتے تھے 360 بت ہیں مکے کے اندر, کعبے کے اندر 360 بت ہیں, اور ہر بت کو پوجنے والا ایک قبیلہ ارد گرد میں رہتا ہے, اور وہ سال میں 2-3 دفعہ ادھر آتا ہے, آ کر اپنی خرچے کرتا ہے, ہماری بکریاں خریدتا ہے, ہمارے کپڑے خریدتا ہے, ہمارا مال خریدتا ہے. بھائی ہمارے کاروبار چل رہے ہیں ہمارے اس سے یار. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو ایک ہے, اور وہ بھی جو کہ نظر نہیں آ رہا. افکن قدیم, کیا پرانی باتیں کر رہے ہیں, ہاں یہ کیا, یہ کو ماننے والی بات ہے؟ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, لا الہ الا اللہ تفلحون, اس کو پڑھ لو, تمہیں کسی بت کی ضرورت نہیں, اللہ براہ راست پالیں گے. اب یہ بات کہاں سے سمجھ میں آئے؟ یہ بات تو آج کے مسلمان کو سمجھ میں نہیں آتی. میں تو سوچتا ہوں 1400 سال پہلے کے کافر کو کہاں سے سمجھ میں آتی ہوگی. یہ تو آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا. وہ جھوٹ بولے بغیر بیچارہ کام نہیں کر پا رہا, وہ کاروبار میں ڈنڈی مارے بغیر کام نہیں کر پا رہا. ہلکا سا ہوا چلتی ہے. میں جب نیا تبلیغ کے کام میں لگا نا, نیا تبلیغ کے کام میں لگا, تو ہمارے دوست تھے ڈاکٹر بلند اقبال صاحب, ہیں ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, یار ہیں. بڑا عجیب واقعہ ہے, چلو اب ان کا قصہ آیا تو میں سنا دوں. بڑا عجیب واقعہ ہے ان کا میرے ساتھ, کہ میں پہلی دفعہ جا کے جب بیٹھا نا ادھر, کیا کہتے ہیں, اجتماع میں جا کر بیٹھا تو اب لوگ ہی لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے. اب مجھے تو لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ گانا گاتے دیکھا تھا, تو لوگ کہیں یہ کیا کر رہا ہے ادھر, ٹھیک ہے ہاں. تو اب وہ آ کر اب میرے سے کوئی آ کے کچھ پوچھے, میں اس لوگوں کے سوالوں سے تنگ آ رہا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کروں. کہ اتنی دیر میں یہ ڈاکٹر صاحب آ کے میرے سامنے بیٹھ گئے. اب میرے سامنے وہ جنید غنی میرا دوست تھے, وہ ان کو جنید غنی صاحب لے آئے, ڈاکٹر بلند اقبال صاحب کو بولا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ڈاکٹر صاحب میرے سے بات کر رہے. تو اتنے میں ڈاکٹر صاحب نے میرے سے پوچھا, اچھا تو پھر آپ کرتے کیا ہیں؟ ارے میں نے کہا میں کیا بتاؤں, میں کیا کرتا ہوں. اب جب میں ان کو بتاؤں گا تو پھر یہ آگے سے کہیں گے استغفر اللہ نعوذ باللہ, پکڑ کے مجھے کوئی ٹکائی نہ دیں ایک آدھ. اب میں ڈاکٹر صاحب کی شکل دیکھوں. اتنے میں وہ میرا دوست جنید غنی ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے, ارے ڈاکٹر صاحب آپ اس کو نہیں پہچانتے, یہ وہی تو ہے جس نے دل پاکستان گایا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں واہ 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 واہ, مسلمان کی تو شان ہی یہی ہے, جس کام کو کرتا ہے آگے بڑھ جاتا ہے. میں نے کہا واہ, میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست آدمی, اس سے دوستی کر لو. اللہ کی شان. تو عزیز دوستو, یہ تو بات سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک اس محنت میں لگیں گے نہیں, جب تک دعوت کے بول بولیں گے نہیں. اللہ کی منشا تو سمجھ میں آ نہیں سکتی. اللہ چاہ کیا رہے ہیں, اوپر ہی اوپر پوری زندگی گزر جائے گی ایسے کر کے, نیچے اللہ کی منشا جانے بغیر پوری زندگی گزر جائے گی. ہاں, اور انسان جیسے میں نے آپ سے کہا بنایا اللہ نے اپنے لیے ہے. ساری کی ساری کائنات کو اللہ نے بنایا میرے لیے, اور مجھے بنایا اپنے لیے. ٹھیک ہے, میں ان گاڑیوں کے لیے نہیں بنا, یہ گاڑیاں میرے لیے بنی ہیں. میں اس موبائل فون کے لیے نہیں بنا, یہ میرے لیے بنا ہے. اگر میں انسان اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو لوہے کے بھاؤ بکے گا. ایسا ہی ہے, کون خریدے گا اس کو؟ دیکھو نا, جس چیز کو انسان استعمال کرنا چھوڑ دے اس کی قیمت 0/0 ہو جاتی ہے. گھر کو چھوڑ دیجئے آپ, گھر ویران ہو جائے گا, بے قیمت ہو جائے گا. گاڑی چلانا چھوڑی ہم نے, وہ بے قیمت ہو جائے گی, لوہے کے بھاؤ بکے گی. جس گاڑی کو ہم خریدتے ہیں زیادہ اس کی قیمت بڑھتی جاتی ہے. تو کائنات بنی انسان کے لیے, یہ سب کچھ میرے لیے بنا ہے. یہ سورج چاند ستارے میرے لیے ہیں. انسان کو نکال دو اس کائنات سے تو یہ کائنات تو بے رنگ ہو جائے گی بالکل. اس کائنات کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. جانوروں کو نہیں پتا کائنات کو کیسے استعمال کر رہے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جانوروں کو نہیں پتا, مرغی کو نہیں پتا میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے, بکری کو نہیں پتا میں نے مرغی کا کیا استعمال کرنا ہے, گھوڑے کو نہیں پتا اونٹ کا کیا استعمال ہے, اونٹ کو نہیں پتا ہاتھی کا کیا استعمال ہے. کچھ نہیں پتا. اس کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ اس پہ زندہ رہے, بس. یہی حال کافر کا بھی ہے. کافر کو بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنے پہ وہ زندہ رہے, جتنے پہ وہ زندہ رہے. اس لیے کئی بار اللہ نے ہمارے نبی کو منع فرمایا, نہیں آپ ان کو دیکھ کر یہ نہ سوچئے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ جتنا کچھ بھی ہے یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہے. باہر سارا یورپ چھان مارا میں نے, سارے میں نے 6 کانٹیننٹس دیکھ لیے,
اللہ کی قسم سچی بات ہے. بلکہ میں نے تو یہ بات خود ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ سے سنی, یو کے پتہ نہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو. اس نے کہا وی آر اونلی 2 پے چیکس اوے فرام بینکرپسی. 2 پے چیکس اوے ہیں ہم بینکرپسی سے. ہمارے پاس دو دفعہ تنخواہ ہمیں مہینے کی نہ ملے, ہماری چھٹی ہے. یہ کائنات میرے لیے ہے اور میں اللہ کے لیے ہوں. یہاں زندگی بنتی نہیں ہے, بنائی جاتی ہے. اللہ بناتے ہیں زندگی, جس کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں. یہاں کوئی اپنی زندگی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ یہ کائنات, یہ دنیا زندگی بنانے کے لیے ہے نہیں. دیکھو زندگی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. پیسہ ہو, مال ہو, گھر ہو, لوگ ہوں, چیزیں ہوں, انہی کی اللہ تردید کر دیتے ہیں. انہی کی تردید کر دیتے ہیں اللہ. جو چیزیں مجھے کامیابی کی نظر آ رہی ہیں تو بنانے والا انہی کی تردید کر رہا ہے. یا اللہ, تو پھر کیا کروں؟ اعلموا انما الحیات الدنیا, جانتے بھی ہو یہ دنیا کی زندگی لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یعنی جو چیزیں میری ضرورت کی ہیں, جن چیزوں کو میں اچھا سمجھتا ہوں, جن چیزوں کے لیے میں اپنی زندگی کا سارا ٹائم لگا رہا ہوں, اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں امی ہے بس یہ سب کچھ کھیل کود ہے. یہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. جب چھوٹے ہوتے ہو تو تم سارا وقت کھیل کود میں لگے رہتے ہو, ہاں, وزینت و تفاخر. اور جب ذرا سے بڑے ہوتے ہو, ہاں, پھر لوگوں کو دکھاتے ہو, اپنی زینت دکھاتے ہو. ہاں جی, یہ دیکھو جی میری گاڑی دیکھو, میرا گھر دیکھو. اور جب بڑی عمر ہو جاتی ہے, وتکاثر فی الاموال, یقین مانو بوڑھا آدمی اگر اس کو دین زندگی سے نکل جائے وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے اندر بھی وہ کیا کہتا ہے, میرا ایک دوست مجھے بتا رہا کہ میرے ابا کی عمر 75 سال ہو گئی, کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے باتھ روم میں اٹیلین ٹائلز چاہیے. یہ چیز مرتی نہیں ہے بڑھاپے میں جا کر. ہاں, بڑھاپے میں بھی نہیں جا کے مرتی یہ چیز. بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے, ہاں, تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے, میری گاڑی دیکھو, میرا گھر دیکھو, میرا بزنس دیکھو, اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو, میرے بیٹے دیکھو, میرے بچے دیکھو, میرا یہ دیکھو, میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں, تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے, سنو, کہ جیسے ایک کھیت ہے نا, اس میں زمین کا ٹکڑا ہے, اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے, لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہاں, ابھی دیکھنا, ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے, ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گی, پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے, زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی. یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے. تو اب میں کیا کروں یا اللہ, اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے, جس کے پاس مال ہے, جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس شہرت ہے, یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے. ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے. تو پھر کیا کرنا ہے میں نے, پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات. اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا, یہ بات تو میں نے سنی, اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. اوہو, اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے. معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں. معاشرہ کچھ کہتا ہے, سنت کچھ کہتی ہے. یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستوں. یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. ہاں, یہ مالک کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے, جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق,
جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے, نبی کا راستہ کون سا ہے, کامیابی کا راستہ کون سا ہے, دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے, دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں, اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا, قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو. ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں, بس کرنا کیا ہے, ان کا ہاتھ پکڑنا ہے, ان کو سچا سمجھنا ہے, جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا, گانے بجانے کی زندگی میں تھا, میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے, یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں, ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا, یقین کرو. ہاں, اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں. مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا, اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا, جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا, پہنتا تھا, نہاتا تھا, دھوتا تھا, خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا, ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں, ان سے جڑے رہنا جنید, باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ سے ہوگا, اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے, دل نہیں مانتا, یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے, دل سمجھ تو آتی ہے بات, دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائے پہنچا, پہلا سبق سیکھا, پہلا سبق سنا, اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں, یہ میں کس جگہ آ گیا, مجھے نکالو یہاں سے, مجھے ادھر سے نکال. پہلا سبق رائے پہنچتے جو سنا. ہاں, محنت سے مال نہیں ملتا, مال سے چیزیں نہیں ملتی, چیزوں میں راحت نہیں, راحت اللہ کے حکموں میں ہے. پہلا سبق جو رائے میں سنا, اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ, آسمانی باتیں, آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر, میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں, بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائے کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب, دماغ نے فوراً انکار کر دیا. نہیں نہیں, یہ کیا بات ہے یار, محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی, اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں, او ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا, اتنا بولنا پڑے گا, وظیفے کی طرح, جیسے اللہ 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 بولتے ہیں ویسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست, میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا, وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا, تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ, تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے, یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے, استغفر اللہ العظیم, سمجھ میں آ رہا کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا, اب اس کا ذکر یہ چل رہا, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار, یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دل کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے, دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہاں لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں, اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ, اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ. یا اللہ سے کرتے ہیں, جی ہاں ماشاء اللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے, لیکن جنید صاحب بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے. اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ ہاں تم ایسے کر دو, اس کو ایسے کر دو. ہاں ہاں ٹھیک ہے, ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار, آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے, آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے, بےایمانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے, بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ایسے ہو جائے گفتگو, ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے, اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے, اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں, کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں, ہمارے یقین کمزور ہیں. جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا,
جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی. مانگو اب دعا, اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت, آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی, اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, جو رب یہ کہہ رہا ہے ارے میرے بندے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے, میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں, میں تو اتنا قریب ہوں, اندر ہوں تیرے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اتنا حوصلہ ہوتا ہے یہ سن کے, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, گھبراؤ نہیں, تم ادھر بیٹھے ہو میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. یہی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہا تھا نا, گھبراؤ نہیں, جاؤ لے کر اپنے بھائی کو ادھر, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جب ہارون علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کی تھی. ہارون علیہ السلام نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی کدھر بھائی کدھر فرعون, کہاں جا رہے ہو, فکر نہیں کرو, اللہ نے کہا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معنا, اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے, گھبراؤ مت, چلتے ہیں. تو یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے بھی فرمائی تھی, ابو بکر گھبراؤ نہیں, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہی رب مجھے تمہیں بھی کہہ رہا ہے گھبراؤ نہیں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جدھر ہوتے میں تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہوں, گھبراؤ مت. اور وہ حضرات اتنے اطمینان سے اللہ کی اس بات کو کیسے مان گئے, اور مجھ سے کیوں نہیں مانی جا رہی؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انبیاء کے ایمان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے, اور انبیاء کا ایمان جو ہے وہ مطلوب بھی نہیں ہے, کیونکہ انبیاء کا ایمان تو ہر وقت بڑھ رہا ہوتا ہے. ہم سے تو ایمان بھی صحابہ کا مطلوب ہے, اس لیے اللہ پاک نے ہم سے یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ہمارے نبی ایمان لائے, یہ نہیں فرمایا. ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس, جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ویسے لاؤ. انبیاء کا تو بڑھ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارا اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر, اور فرشتوں کا ایک ہی جیسے ہوتا ہے, بالکل ٹھیک. تو جو بات اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمائی, وہی بات اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمائی, وہی بات اللہ رب العزت نے ہم سے بھی فرمائی, گھبراؤ نہیں, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب مجھے یقین آئے اس بات پر, مجھے یقین آ جائے اس بات پر, اس کی محنت ہے یہ دعوت, اس کی محنت ہے کہ مجھے یقین آ جائے. اس لیے میں نے حاجی عبدالوہاب صاحب سے یہ بات سنی کہ دعوت اللہ سے لینا ہے, سیاست لوگوں سے لینا ہے. اس لیے کیونکہ لوگوں کو تو لینا اچھا لگتا ہے, دینا تو اچھا نہیں لگتا. ایک آدمی بار بار ہمارے پاس پہنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ شفیق بھائی کے پاس صبح پہنچ گیا ان کا گارڈ, ہاں جی شفیق بھائی وہ ایک باہر آدمی آیا ہوا ہے, کیا کام ہے بھائی, وہ جی اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کو 10,000 روپے دینے. تم نے کیا بولا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ اندر ہیں. ابے پوچھ لیا کر یار خدا کے واسطے, اب اس کے برعکس لے لو. ہاں گارڈ نے آئے گا, سر وہ شفیق بھائی وہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے, کیا کرنے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے اس نے آپ کو کچھ پیسے دینے 10,000. کہاں ہے وہ باہر کھڑا ہے. ابے پاگل اندر لاؤ یار, تم کس کے جاہل لوگ ہیں یار, یہ انسانی فطرت ہے, ہم سب ایسے ہیں. شفیق بھائی کو تو میں نے ایسی بیچ میں لپیٹ دیا, یہ ہم سب ایسے ہیں, لینا اچھا لگتا ہے, دینا اچھا نہیں لگتا. تو یہ سیاسی لوگ ہم سے لینے آتے ہیں, اس لیے ہم ان سے فطرتاً نفرت کرتے ہیں. یہ ہمیں فطرتاً ہمیں برے لگتے ہیں, بیچارہ کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے. لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں یا اللہ اگر یہ اتنے ہی برے ہیں تو ان کو حکومتیں کیوں دے دیتا ہے؟ ایسی میری بات ذہن میں آتی ہے, کیونکہ یہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے, ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں, یہ ایسا اللہ کی نظر میں ایک ایسا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ یہ اپنا وقت اللہ کی مخلوق کو دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ عام طور پہ لوگوں سے بات کرو نا, ہر انسان خلوت پسند ہوتا ہے, ہر انسان کی طبیعت میں ہوتا ہے, یا میرا نہیں دل کر رہا یار, میرا جنید صاحب میرا تو دل کرتا ہے بس یار, میرا تو کسی سے ملنے کو دل ہی نہیں کرتا. ارے بھائی یہ تو ایک اکیلا نہیں, سب ایسے ہیں. کوئی خاص کوئی اپنی نہیں بتا رہا ہمیں, کوئی اپنا کو کوالٹی سمجھا رہا. ہر انسان ایسا, ہر انسان کو خلوت چاہیے, ہر انسان کو اکیلا پن چاہیے, ہر انسان کا دل کرتا ہے میں اکیلے بیٹھوں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن یہ اپنا وقت لوگوں کو دیتے ہیں, یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں جا کے لوگوں کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی اس کی سن رہے ہیں, کبھی آدمی تھک جاتا ہے مینٹلی. دعوت کے کام میں آدمی اتنا تھکتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہر وقت لوگوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے, اور لوگوں سے ڈیل کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عام لوگوں سے کہیں زیادہ طاقت عطا فرمایا کرتے تھے. انبیاء کو اونگ نہیں آتی تھی, انبیاء جمائی نہیں لیتے تھے. ہاں کیوں؟ ورنہ کہاں سے ہینڈل کریں, اور ہم نہیں دیکھتے. ہم کتنی بار ہم نے سنا ایک آدمی مسجد نبوی میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے, کتنی بار ہم نے یہ بات سنی. تو اللہ کے نبی کا نہیں دل کرتا ہوگا ہاں کہ جا کے اپنی پیاری بیوی کے پاس بیٹھیں, اپنی پیاری عائشہ کے پاس بیٹھیں, ام سلمہ کے پاس بیٹھیں, جا کر حضرت حفصہ کے پاس جا کر بیٹھیں, دوسروں کے پاس جا کر بیٹھیں, ان سے بات سنیں, تھوڑی سی ان کی بھی سنیں, اپنا دل بہلائیں. نہیں کرتا ہوگا دل, ظاہر سی باتیں کرتا ہوگا, لیکن
جو انسان اللہ کے بندوں کو وقت دیتا ہے وہ اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے، اور وہ ہم نہیں دیتے، وہ ہم نہیں دیتے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ لوگ دے دیتے ہیں، یہ سیاسی لوگ. اس لیے میرے دوستوں اللہ پاک کیونکہ کہتے ہیں چلو یہ جیسا بھی ہے کم از کم میرے بندوں کو وقت تو دیتا ہے، یعنی اسی کو لے جا کے ان کے سروں پہ رکھو جیسا بھی ہے. تو سیاست ہے لوگوں سے لینا، دعوت ہے اللہ سے لینا براہ راست. جب کبھی گشت پہ نکلو، میں نے حاجی صاحب سے یہ بات سنی، جب کبھی گشت پہ نکلو، گشت پر نکلتے ہوئے یہ دعا اپنی دعائیں کرو اللہ سے. وہ دعا اللہ پاک ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ رائے گاں جائیں. کیوں؟ گشت پہ نکل رہے ہیں، گشت پہ جاتے ہوئے جو کام انبیاء کیا کرتے تھے. آج کے دور میں کہاں، آج کے دور میں تو انبیاء نہیں ہیں، لیکن آج کے دور میں یہ اونچا کام اللہ رب العزت نے اس امت کو تمغہ امتیاز کے درجے میں دے دیا ہے. اس امت کا ہر بچہ بچہ دین کا داعی ہے، بچہ بچہ دین کا داعی ہے. آپ بھول گئے وہ قصہ حسنین کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قصہ آپ بھول گئے کہ وہ ایک صحابی کو دیکھا کہ غلط وضو کر رہے ہیں، بڑی عمر کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے. تو اب آئے دونوں، اب دعوت دیکھو کیسی ہے، یہ کیسی دعوت چل رہی ہے، واہ سبحان اللہ کیا دعوت چل رہی ہے. چچا جان ہم دونوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں وضو ایسے کرتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وضو ایسے کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، کون صحیح کر رہا ہے. اب ان دونوں کے سامنے، ان بزرگ کے سامنے یہ دونوں وضو فرما رہے ہیں، تو بزرگ کو احساس ہوا کہ غلطی میری ہے ان بچوں کی نہیں ہے. تو پیچھے سے آ کے دونوں کو اٹھا لیا، پیار کیا اور کہا تم ہی اس لائق تھے کہ نبوت کے خاندان میں پیدا ہوتے، غلطی تمہاری نہیں، غلطی تو میری تھی، اور کس خوبصورتی سے میری اصلاح کی ہے. بچہ بچہ داعی ہے دین کا اس امت کا. اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے، اس امت کی ہر عورت داعیہ ہے. گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر، نو وے، گھر نہیں چل سکتا عورت کے بغیر. ہاں بڑے سے بڑا ترم خان اس کی بیوی اس سے ناراض ہو جائے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے. بیوی کو ٹھیک رکھنا، سیدھا رکھنا، یہ ایک بہت بڑا آرٹ ہے. ہاں بالکل، میں تو اس تبلیغی کو تبلیغی نہیں مانتا بالکل بھی، بلکہ میرا دل کھٹا ہو جاتا ہے اس ساتھی سے مل کر کے جس کی گھر والی اس سے ناراض چل رہی ہو. میں کہتا ہوں یار تو کیا آدمی ہے یار، ایک عورت نہیں سنبھلتی تیرے سے. ہاں کیوں، تو سارے عالم کا تو کیا کرے گا، تو کیا کرنے نکل رہا ہے باہر. ہاں ایک عورت سنبھل نہیں رہی ہو، تو سارے عالم کی فکر میں نکل رہا ہے. ہاں تو گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے، گھر چلتا ہے عورت کے ہونے سے. ہاں سب سے بڑا، میں کہتا ہوں سب سے با اخلاق، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، سب سے بڑا با اخلاق وہ ہے کہ جس کے گھر والے اس سے خوش ہیں. سبحان اللہ. اور آپ فرما رہے ہیں تم سب میں سب سے زیادہ با اخلاق میں ہوں، کیونکہ میرے گھر والے مجھ سے تم سب سے زیادہ خوش ہیں. کم و بیش الفاظ ہیں. ہاں دیکھو تو صحیح. کسی نے پوچھا حضرت ہند بن نبی حالہ سے، یہ حضرت حسن اور حسین کے ماموں ہیں، ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو فرمایا ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد کے اندر، ایک غم کی حالت میں بیٹھے رہتے تھے مسجد میں. ہاں یہی سوال کسی نے اما عائشہ سے بھی کر لیا، کیسے تھے، فرمایا ہر وقت ہنستے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، ہم سے مذاق کرتے رہتے تھے، ہاں گھر کے کام کر دیا کرتے تھے. واہ واہ سبحان اللہ. ہم میں سے کون چاہتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ گھر والی کے قصے ہمارے اور میرے اور میری گھر والی کے قصے لوگوں کو پتہ چلیں، کوئی نہیں چاہتا. لیکن میرے رب نے ہمارے نبی کی خانگی زندگی کو بھی چھپا کے نہیں رکھا، بلکہ ہم تک پہنچا دیا، 9 کے 9 گھروں کی زندگی کو پہنچا دیا ہم تک. ہاں سب سے پہلا کام کرو بھائی، سب سے پہلا کام کرو اپنی بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرو. ہاں 4 موقع ہیں جن پر اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، 4 موقعوں پر اللہ مسکراتے ہیں. واہ. ایک اس پر جب اللہ کا بندہ آسمان کو دیکھ کر کہتا ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. دوسرا موقع جب عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ہاں اور حاجی عرفہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، حاجی اپنے مہمانوں کو، اپنے ضیوف کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. تیسری مرتبہ کب مسکراتے ہیں، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب بیوی شوہر کے چہرے پر چھینٹا مارے اور شوہر بیوی کے چہرے پر چھینٹا مار کر اس کو تہجد کے لیے اٹھائے، بوتل نہیں اونڈیلنی، ہاں چینٹا مارنا ہے، ہاں چینٹا مار کے اٹھائے، اس پر اللہ مسکرا اٹھتے ہیں. 4 باتیں. سب سے قیمتی رشتہ اس معاشرے کا میاں بیوی کی زندگی. آج اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ کیوں نہیں لگتا، ایک وجہ ہے بس، بہت بڑی وجہ، اور وہ ہے دی انسٹیٹیوشن آف میرج.
اس وجہ سے اس ملک میں ان امپلائمنٹ کا نعرہ نہیں لگتا. اس ملک میں ہر وقت روتے رہتے ہیں رزق کی تنگی. الشیطان یعدکم الفقر, شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ تو کھائے گا کہاں سے؟ سب سے بڑا ہتھیار یعدکم الفقر. اور جب وہ انسان کو فقر کے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے تو اس کے بعد شیطان کے لیے انسان سے ہر قسم کی بے حیائی کروانا آسان ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے ان کو بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. میاں بیوی کا تعلق اس بنیاد پہ ہے کہ تو بھی کام کر رہی ہے میں بھی کام کر رہا ہوں, اس بنیاد پر تب ہم بلز پے کریں گے. اگر تو نے مجھے چھوڑا, اگر تو نوکری سے گیا تو بھائی سامان اٹھا کے گھر سے بھی نکل جانا, رشتہ ختم. تو رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ پیسہ رشتے کی بنیاد ہے. جب تک دونوں نوکری پہ چل رہے ہیں, کیوں؟ ہر چیز تو سود سے خریدی ہوئی ہے, ہر چیز پر سود دے رہے ہیں, بال سود میں اٹکا ہوا ہے, ایک چیز سود پر ہے, ایک چیز سود پر ہے. یہاں کیوں بچے ہوئے ہیں ہم؟ یہاں اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ میاں بیوی ساتھ ہیں, معاشرہ اللہ رسول سب کی بنیاد پر بیوی عورت مرد کو برداشت کر رہی, مرد بیوی کو برداشت کر رہا, بچے ہیں بچوں کی وجہ سے ساتھ ہیں, اور وجوہات کی وجہ سے خاندان کی وجہ سے ساتھ ہیں, ساتھ چل رہے ہیں. اب جب بچے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو باپ کی دل سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جائے, میرے ساتھ ہی رہے, جو جگہ گھر میں تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں رہے, میرے ساتھ ہی رہے. چلو بھائی ابھی کام نہیں کر رہا, کر لے گا, 6 مہینے بعد مل جائے گی نوکری, چھوڑ کے نہ جائے مجھے. تو خاندان انٹیکٹ ہے. والد کی عمر بڑی ہو گئی, والدین کی عمر بڑی ہو گئی, اب بچے کی خواہش ہے میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا, میری ماں نے میرے لیے اتنا کیا, میرے دل کی خواہش ہے میں کچھ کر لوں ان کے لیے. اس لیول کا تو نہیں ہو سکتا جس لیول کا والدین نے کیا, وہ تو نہیں ہو سکتا. ہاں, ایک آدمی نے جا کے اللہ کے نبی سے عرض کی, یا رسول اللہ, جیسے میری ماں مجھ کو نہلاتی تھی آج میں بھی اپنی ماں کو نہلا رہا ہوں, کیا میں نے وہ حق ادا کر دیا؟ کیا جواب دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا, ہائے جب وہ تجھ کو نہلاتی تھی نا تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی, آج تو اس کو نہلا رہا ہے تو اس کے مرنے کی تمنا کر رہا ہے, تو نے کہاں سے اس کی برابری کر دی؟ ہاں میرے دوست, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں. باپ کے اور بیٹے کے بیچ میں رشتہ انتہائی نازک رشتہ ہوتا ہے. اسی لیے جس بیٹے نے اپنے باپ کو راضی رکھا, ہاں, تو جو دعا باپ کے دل سے نکلتی ہے, زبان سے نہیں, باپ تو دیتا ہی رہتا ہے زبان سے دعا, ہاں, جو دعا اس کے دل سے نکلتی ہے اس کے اور اللہ کے بیچ میں ایک بھی حجاب نہیں ہوتا. جو دعا باپ اپنے بیٹے کے لیے کرتا ہے, ماں کے لیے تو کرتے ہی ہیں, بیٹے تو ماں کے ہو ہی جاتے ہیں. عجیب, میں حیران ہوتا ہوں کہ ماں کے بارے میں نہیں فرمائی یہ بات, باپ کے بارے میں فرمائی. ہاں, ارے یار ڈیڈی آپ کو کیا پتا, بابا آپ کو کیا پتا, ارے ڈیڈی وہ دن گئے, اف یار اس باپ کو دیکھو تو صحیح, ذرا ایک مرتبہ دیکھتے رہو, اس کو دیکھتے رہو, یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا. ہاں, آج اس کو کہہ رہے ہو یہ بات, عجیب. ہاں, اللہ اس بول سے حفاظت فرمائے. ہاں میرے دوست, کوئی بول ایسا باپ کو نہ بولنا, کوئی بول ایسا ماں کو نہ بولنا. ماں تو چلو پھر دوستی ہو جاتی ہے, ہاں, باپ کے سامنے نہیں بولنا. بد نصیب ہے وہ جو باپ کے سامنے بولتا ہے. استاد کے سامنے مت بولنا, استاد کے سامنے مت بولنا, باپ کے دوستوں کے سامنے مت بولنا. ہمارے اوپر 4 رشتے فوراً متوجہ رہتے ہیں, ہم سب مردوں پر 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. سب سے پہلے باپ کا, پھر استاد کا, پھر سسر کا, پھر باپ کے دوستوں کا. یہ 4 رشتے ہر وقت متوجہ رہتے ہیں. اتنے ہی طاقتور اور پاورفل رشتے ہیں یہ. ان چاروں میں سے کسی ایک کی دعا بالکل وہی طاقت رکھتی ہے جو باپ کی دعا طاقت رکھتی ہے. باپ کے کسی دوست نے دعا دے دی بیٹا آپ کو, دیکھو میں نے کیا کرنا ہے باپ کے دوست کا, باپ چلا گیا میں کیا کرنا ہے, لیکن وہ بات باپ کے دوست کو وہ بات یاد ہے کہ میں آیا کرتا تھا اس گھر میں, چھوٹا سا تھا, اس کو گود میں بٹھاتا تھا, میرا دوست تھا, آج میرا دوست چلا گیا, آج یہ مجھے نہیں پوچھ رہا, حالانکہ اس بات کا احساس مجھے نہیں ہو رہا, مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا. بھائی ابا نہیں ہے تو چلو دوستوں کا میں کیا کروں, ان کے دوستوں کا. ہاں, کیسا عجیب دین ہے. لیکن میرے عزیز دوست, تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے دل پر کیا گزر رہی ہے. وہ تو آیا ہی کرتے تھے اس گھر میں, تم بہت چھوٹے تھے اس وقت, تم سے پیار کرتے تھے, ملتے تھے, ٹافیز دیتے تھے, کچھ کرتے تھے, ٹھیک ہے. آج وہ اس بات کی تمنا کر رہے ہیں کہ جتنی عزت اس کا باپ میرا دوست کیا کرتا تھا, کاش اس کا بیٹا بھی میری اتنی عزت کرے, اس گھر میں مجھے اتنا ہی ویلکم کرے. اس لیے اللہ نے یہ 4 رشتے ہمارے ساتھ موت تک کے لیے جڑے ہیں. ہاں,
تو یہ قدریں زندہ ہیں ابھی اس ملک میں، اس لیے یہاں ان امپلائمنٹ کے نعرے نہیں لگتے. یہ قدریں زندہ ہیں، یہ باہر نہیں دیکھنے کو ملتی. آپ یقین کرو، جس وہاں بھاگنے کی آپ تمنا کرتے ہو، وہاں آدمی آپ کے منہ کے سامنے بیٹھ کر کھائے گا اور آپ سے نہیں پوچھے گا. کیسی عجیب بات ہے. یقین آ رہا ہے آپ کو اس بات کا کہ آپ بیٹھ کر کھائیں، آپ کے سامنے ایک دوست بیٹھا ہے، ساتھی بیٹھا ہے، اور آپ اس کو آفر بھی نہ کریں؟ وہاں تو یہ قدریں مر چکی ہیں. وہ سوسائٹی دوسری بنیادوں پر زندہ ہے، وہ بنیادیں دوسری ہیں ان کی، وہ اجتماعی بنیادیں ہیں. جس بنیاد پر اللہ رب العزت کسی قوم کو خلافت عطا فرماتے ہیں، انہوں نے ان بنیادوں کو زندہ رکھا ہے، انہوں نے عدل کو زندہ رکھا ہے. وہاں عدل ہوتا ہے اس وجہ سے، اور عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. عدل ہوتا ہے، اس معاشرے میں بدمعاملگی نہیں ہوتی. وہاں تاجر دوسرے تاجر کو دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتے. وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کا نقصان ہو جائے. یہ بات ان کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، جب آپ وہاں کچھ خریدنے جائیں گے تو اوپر یہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہوگا ریفنڈ. اگر آپ کو چیز پسند نہیں آئی کوئی بات نہیں، آپ آ کر واپس کر دیں، ہم آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. وہ اس بات کو پسند کرنے، وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا معاشرہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ میری تجارت سے کسی کا نقصان ہو. میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے، میری تجارت سے لوگوں کو نفع ملنا چاہیے. اس لیے وہاں پر وہ سیلیں لگاتے ہیں. کوئی بات نہیں، آپ بھائی ابھی نہیں خرید سکے، گھبراؤ نہیں، 2 مہینے کے بعد اس کی ہم آدھی سے بھی کم کر دیں گے قیمت، تب آ جانا. یہ ان کی سوچ ہے. مجھے یاد ہے، میں اور میرا ساتھی جب ہم کاروبار کرنے لگے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس گئے، حضرت ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا 3 کام کر لو. نمبر 1، جو بھی کاروبار کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے، اس کو لکھ لو. لکھ لو کہ کن کن چیزوں کے کرنے پہ، کون کون سی بنیادوں پہ یہ کاروبار ختم ہوگا، یہ پہلے لکھو. نمبر 1. نمبر 2، اس بات کا عزم کرو کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دو گے، اس بات کا عزم کرو. نمبر 3، اس بات کی نیت کرو کہ اس کاروبار سے ہم نے مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے. یہ کہاں سے لاؤں میں؟ یہ بات تو میں نے کبھی سنی ہی نہیں. اچھا اگر سنی بھی تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے یہ کاروبار کیسے کرنا ہے کہ میں بھائی کو نفع دوں اس سے. میں تو کر ہی اس لیے رہا ہوں کہ ان کا مال اپنی جیب میں ڈالوں، میں تو یہ کام کر ہی اس لیے رہا ہوں. تو فرمایا یہ 3 کام اگر تم نے کر لیے تو تم دونوں کا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. مجھے آج بھی مفتی صاحب کی یہ بات یاد ہے. تمہارا تیسرا پارٹنر اللہ ہو جائے گا. ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، سب سے پہلے تمہیں تمہارا تیسرا پارٹنر چھوڑے گا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر اللہ کاروبار کر رہے ہونا تو اتنے مزے سے کاروبار ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا. اور اگر خود بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کرو چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے. اللہ کر رہے ہوں تو ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کس بنیاد پر پارٹنر بنتے ہیں؟ اگر وہ کاروبار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہو رہا ہے تو اللہ پارٹنر بن جاتے ہیں اور خود چلاتے ہیں. کیا کیا کچھ بتاؤں میں آپ کو، کیا کیا کچھ بتاؤں. ایک دفعہ کیا ہوا، ہم لوگ نئے کام شروع کیا، اور کپڑے کا کام نہ مجھے آتا نہ ان کو آتا. ٹھیک ہے، اب دونوں ہم پیٹرن کاٹ رہے. پیٹرن جو کاٹا کپڑوں کا، شلوار قمیض کا پیٹرن کاٹا تو پیٹرن چھوٹا کٹ گیا. اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. میرے پاس تو پیسے تھے نہیں، جتنے پیسے تھے وہ میں نے لگا دیے. ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بڑی مشکل میں تھے، گانا وانا تو تھا نہیں زندگی میں. سر پکڑ کے بیٹھا ہوا، یا اللہ اب یہ کس طرح گاڑی چلے گی، یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا. مولوی عبد المجید صاحب سامنے بیٹھے ہوئے، بنگلہ دیش سے تعلق ہے ان کا. تو ہمارے پاس ایک ساتھی آئے ایک پارٹی کو جو کہ بنگلہ دیش سے تھی، ہمارے بنگالی ساتھی تھے کچھ. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جی بس کرتے ہیں. کرنے سے پہلے ہی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا بھائی سنو بھائی، ہم کو بنگلہ دیش کے لیے کچھ شلوار قمیض چاہیے، لیکن پیٹرن تھوڑا چھوٹا چاہیے، مل جائے گا؟ ہم نے کہا جی چھوٹا پیٹرن کاٹنے میں تو محنت تھوڑی زیادہ ہے، پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے. اور انہوں نے کہا ہاں جی پیسوں کی پرواہ نہ کریں. تو وہ چھوٹا پیٹرن کاٹ کے سی کر ہم نے وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا. اللہ نے جہاں پر پاکستان میں جو ابھی بیچتا میں وہ 1000 کرتے پروفٹ کے ساتھ بکا کے ہم دونوں پوری رمضان مکھیاں مارتے رہے، کچھ کرنے کوئی نہیں تھا. تو جب اللہ پارٹنر بنتے ہیں تو پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ہو جاتا ہے. ہاں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ہو جاتا ہے. پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ہاں، اور اللہ رب میرے سے جو ڈرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. جو میرے سے ڈرے گا اس کو اللہ کی طرف سے، اللہ کہہ رہے ہیں میرے سے ڈرے گا 4 انعامات دوں گا اس کو، 4 انعامات دوں گا. سب سے پہلا یہ ہر مشکل سے نکال لوں گا اس کو جو مجھ سے ڈرے گا. یا اللہ
اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر آپ اس کو آسان نہ کریں. اللہ فرما رہے ہر مشکل سے نکالوں گا یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یہاں آ کے پھنس جاتا ہے آدمی, ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے. رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اب کیا بولوں میں اس کے بارے میں؟ اللہ کہہ رہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں نہیں اللہ ایسا کر, میوزک میں بعد میں چھوڑوں گا, پہلے تو ایسا کر میرے سارے سسٹم ٹھیک کر ادھر. یا اللہ پہلے بچہ دے دے, شادی بعد میں کروں گا. یا اللہ پہلے پیٹ بھر دے, کھانا بعد میں کھاؤں گا. پہلے پیاس بجھا دے, پانی بعد میں پیوں گا. میں اللہ کو یہ کہتا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا دارالاسباب ہے, پہلے کر پھر کر دیں گے, پہلے کر پھر کر دیں گے. ہم تو اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں, لیکن دنیا دارالاسباب ہے, پہلے بات مان پھر کریں گے, بات مان پھر کریں گے. ہاں ہم کہتے ہیں نہیں پہلے کر پھر کریں گے. یا اللہ دوائی بعد میں پہلے صحت دے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہاں یہ دنیا ویسے نہیں چلے گی جیسا میں چاہتا ہوں. 6 ارب مل کر یہ کہیں کہ آج کے بعد ہم نے اللہ کی بات نہیں ماننی, تو اللہ کی عزت میں اتنی سی کمی نہیں کر سکتے. 6 ارب مل کر کہیں آج کے بعد ہم نے اللہ ہی کی ماننی ہے, تو اللہ کی بادشاہت میں اتنا سا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو ورا الورا ہے, غنی ہے, مستغنی ہے ہم سب سے. ہاں اللہ غنی وانتم الفقراء, اللہ غنی وانتم الفقراء. فقیر تو ہم ہیں, 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی اللہ ہم سے نظر ہٹا لے, سارا نظام برباد ہو جائے, ہم تو کہیں کے بھی نہ رہیں. سوتے وقت تک میں تو بھولتا نہیں ہم کو, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے کڑوڑ ہوتی نہیں تو ہاتھ ہی سو جائے میرا. کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, 1 سیکنڈ کے لیے غافل نہیں ہوتا. میری کون سی ایسی ضرورت ہے جو پچھلے 50 سال سے اللہ پوری نہیں کر رہے؟ آپ سوچو, ہم سب سوچیں, بچوں آپ بھی سوچو, آپ کی کون سی ایسی ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ جس آنکھ سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ اس آنکھ سے نہیں دیکھ رہے, اس میں اللہ کا امر ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ جاؤ کسی نابینا کے پاس جو ہمارا بھائی دیکھ نہیں سکتا, آپ اس کو بولو آنکھ دیکھتی ہے, وہ کیا جواب دے گا؟ بھائی آنکھ تو میرے پاس بھی ہے. آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا, اس میں اللہ کا امر ہے, آنکھ تو دیکھو میرے پاس بھی ہے. آپ کسی بھائی کے پاس جو بول نہیں سکتے, تو وہ کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ ان کو کہو زبان بولتی ہے, وہ کہے گا نہیں یار نہیں, زبان نہیں بولتی, یہ دیکھو میرے پاس بھی ہے. اس میں اللہ کا امر ہے, چھپا ہوا امر ہے جو بولتا ہے. ہاں آپ جاؤ جا کے کسی کو کہو کان سنتے ہیں, وہ کہے گا نہیں یہ ٹیلی فون تو میرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن بند ہیں سارے, یہ نہیں سنتے, اس میں اللہ کا امر ہے جو سنواتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر جو روح ہے یہ اللہ کا امر ہے, یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان بیکار ہو جاتا ہے, میرے اپنے ہاتھ میں ہے کیا. اسی طرح یہ گھر ہے, اس میں امن سکون اللہ کا امر ہے, یہ جب تک اللہ کا امر رہتا ہے یہاں سکون رہتا ہے. جب اللہ اس امر کو اٹھا لیتے ہیں تو بڑے سے بڑے محل کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. اسی طرح لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوں, محبتیں ہوں, یہ اللہ کا امر ہوتا ہے. اللہ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں, جیسے بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے, ہاں اور وہ صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے, اور سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے. اور ہاں یہ دیکھو یہ شیخین یہ تو مکے کے رہنے والے ہیں, اور ان انصاری صحابہ کو دیکھو یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کا امر تھا ان کے دلوں کو جوڑنا ہے. قرآن میں کتنی یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. کیا بات ہے, یہ میرے نبی ان سے کہیں زیادہ باتیں نہ کریں. ہاں انہوں نے آپ پہ کوئی احسان نہیں کیا, آپ نے ان پر احسان کیا ہے. ہم نے ان پر احسان کیا ہے کہ ان کو دین کا وہ دے دیا تاکہ ان پر رحم کریں, دین کی سمجھ دے دی تاکہ ان پر رحم کریں, ان کے دلوں کو جوڑ دیا. ان کو بولیں یہ کسی ظلم میں نہ رہیں. اور یہ کن کے بارے میں آ رہا ہے؟ صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے. ان سے کہو یہ کسی ظلم میں نہ رہیں کہ یہ کوئی آپ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں, ہم نے کیا جو کچھ بھی کیا ان کے لیے. تو اگر دل پھٹیں گے تو اللہ کی مرضی سے پھٹیں گے, دل جڑیں گے اللہ کی مرضی سے جڑیں گے. جب آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ خوش ہو کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں. ہاں جب آدمی بے باک ہو جاتا ہے, بار 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 اللہ کو آنکھیں دکھاتا ہے, پھر چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے, چھوٹا سا اللہ کی طرف سے حال آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں ایسی ہیں, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ 5 چیزیں تم میں آئیں. یہ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ جو ہماری دعوت کے جو بڑوں میں سے تھے, امیر بھی رہے, یہ ان کا آخری بیان ہے, اس کی یہ چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور مہاجرین کی جماعت, مہاجرین کون ہے؟ مہاجرین کون ہے؟ یہ ٹاپ براس سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, سابقون الاولون سے کہہ رہے ہیں, جو ٹاپ براس بیٹھی ہے سامنے ان سے کہہ رہے ہیں, جو کہ مر مٹنے کو تیار ہیں, سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں, جن کی اللہ تعریفوں پہ تعریف کر رہے ہیں.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ فضل والے، یہ فضل والے ہیں. ہاں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا آ رہا ہے؟ وہ عرفہ سے صحابہ واپس ہو رہے ہیں تو جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کے صحابہ پر اس وقت فخر فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر عمر بن خطاب پر فخر فرما رہے ہیں. آسمانی عمر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، زبیر بن عوام فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ. یہ 10 کو تو منہ پر کہہ دیا، یہ سب جنتی ہیں. کیا کیا بشارتیں مل رہی ہیں، ان سے فرما رہے ہیں. میں تمہیں کہہ رہا ہوں 5 چیزیں تم میں نہ آئیں کبھی بھی. پہلی، کہ جو قوم کھلم کھلا بے حیائی شروع کر دیتی ہے، اور یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ غیروں کو نہیں کہا جا رہا. غیروں کے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا معاملہ دوسرا ہے. ان کو ان کی نیکیوں پر اللہ دنیا میں دے دیتا ہے، ان کی برائیوں پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ ہماری نیکیوں پر ہم کو حیات طیبہ ملتی ہے، خوبصورت زندگی ملتی ہے، اجر اللہ قیامت کے لیے رکھتے ہیں. اور برائی جو ہو اس پر پکڑ آ جاتی ہے. کیوں پکڑ آ جاتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اللہ دنیا سے جب لے جاتے ہیں تو اللہ کی منشا ہے کہ اپنے اس بندے کو گناہوں سے پاک کر کے لے کے جاؤں، تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لوں. دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کی برائیاں لے کر میرے پاس آئے اور پھر آخرت کے بڑے عذاب میں مبتلا ہو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کھچائی تھوڑی سی کر کے اس کو پاک صاف کر دیں تاکہ یہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ میری طرف رجوع کرے، معافی مانگے. تو آپ نے فرمایا جو قوم کھلم کھلا بے حیائی کرتی ہے، اس قوم میں ایسے امراض آتے ہیں جس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. ایسی اموات آتی ہیں کہ اس کا ان سے پچھلوں نے کبھی سنا نہیں ہوتا. جو قوم ناپتول میں کمی کرتی ہے، یعنی جس کے تاجر بے ایمان ہو جاتے ہیں، ہاں، تو اس قوم پر اللہ کی طرف سے ظالم بادشاہ کا تسلط ہو جاتا ہے، جو نہ ان کے بڑوں کی عزت کرتا ہے نہ بچوں پر رحم کھاتا ہے. جو قوم زکوٰۃ روکتی ہے اس پہ بارش روک دی جاتی ہے کہ ایک قطرہ آسمان سے نہ گرے اگر دنیا میں بے زبان جانور نہ ہوں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، وعدہ خلاف ہو جاتی ہے. میں اور آپ اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑی وعدہ خلافی کون سی کر رہے ہیں؟ جو ہم سب کر رہے ہیں اس وقت. ایک وعدہ خلافی میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں، وہ ان سے کر رہے ہیں. ہم سب ایک دوسرے سے ایک کیا ہوا وعدہ اس کے خلاف چل رہے ہیں، سب کے سب. اور وہ کیا ہے؟ ریڈ لائٹ کو توڑنا، جان بوجھ کے ریڈ لائٹ توڑنا. میرا حق نہیں ہے اس وقت جانے کا. ہم 40 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ریڈ لائٹ کے اوپر، ایک آدمی توڑ کے نکلتا ہے. ہم 40 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ظالم نے، اور یہاں سے آنے والی گاڑیاں ہیں، ہم سب دیکھ رہے ہیں اس ظالم نے، اس کو نہیں توڑنی چاہیے تھی. یہ اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اس ملک کے قانون کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے، یہ توڑ کے نکل گیا. تو جس قوم میں عام طور پر وعدہ خلافی آ جاتی ہے، جس قوم میں عام طور پر امانتوں کا ہڑپ کرنا آ جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قوم کو اس کے دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسے میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، میرے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے، اور مجھے اس طرح میرے دشمن کے سامنے لے جایا جائے، مجھے، میرے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو ہمیں ایسے کھڑا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ میں مشین گنیں ہیں، تلواریں ہیں، خنجر ہے، وہ کہے جو کرنا ہے اس کے ساتھ اب آپ کریں، ہم جا رہے ہیں. وہ کیا کرے گا میرے ساتھ؟ میرا دشمن بوٹیاں کرے گا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہماری بوٹیاں نہیں ہو رہی، ہو بھی رہی ہیں، لیکن مالک کا احسان ہے کہ میں اور آپ زندہ ہیں. جو قوم امانتوں کو ہڑپ کرتی ہے، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، اس قوم کو اللہ اس کے دشمنوں کے حوالے کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا وہ لوگ ان کے گھروں میں گھس کر ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. ان کے دشمن ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں. میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. 5ویں بات پھر آپ نے فرمایا جو قوم اللہ کے قانون کو توڑتی ہے ان میں آپس میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے. کل پرسوں ایک ساتھی بیٹھ کر امریکہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، میں سن رہا تھا. میں نے کہا یار چلو ساری باتیں چھوڑو ان کی، جتنے بھی ہیں، ارے 50 ملک ایک ہوئے ہوئے ہیں یار، کچھ تو سوچو یار. 50 ملک ایک ہو گئے ہیں. ہاں، ہندوستان میں 196 بولیاں ہیں. کتنی بولیاں ہیں جی؟ 196 بولیاں ہندوستان میں. ہاں، ایک ہوئے. ارے کیوں توڑا ہندوستان؟ ارے بھائی کیوں مانگا پاکستان یار؟ کیا ضرور؟ کیوں اللہ سے 10,000 سال پرانا ہندوستان توڑوایا بھائی؟ یہ تو بتاؤ یار خدا کے بندو، کچھ تو ذرا ہم ایک دوسرے سے بات کریں. کیوں کروا دیا بھائی؟ کیوں اللہ کے پیچھے پڑ گئے؟ یا اللہ ایسا ملک دے جہاں تیرے حبیب کی زندگی کو زندہ کریں ہم.
ایسا ملک دے یا اللہ جہاں اخلاق والے مسلمان ہوں. اے اللہ ایسا ملک دے جہاں پر اچھے معاملات والے تاجر ہوں. یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر رحیم کریم حکمران ہوں. یا اللہ ایسا ملک دے جہاں پر دل میں امت کا درد رکھنے والی عوام ہو. امت کا درد، صرف پاکستان کا درد نہیں، امت کا درد. آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا سب سے بڑا قصور کیا ہے؟ سب سے بڑا قصور جس کی وجہ سے آج اللہ کی طرف سے ہمیں مار پڑ رہی ہے، یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر تھا. اسلام کے نام پر بننے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی صحابہ جس نہج کو چھوڑ گئے اسی پر چلائیں گے ہم. ہاں، صحابہ اپنی زندگی کے بگاڑ میں، دوسرے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا ان کو. صحابہ کو اپنی زندگی کے بگاڑ میں، سامنے والے کی زندگی کے بننے میں اپنی زندگی کا بننا نظر آتا تھا. یار ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں لوگوں سے حق مانگنے والے بن گئے؟ ہم کب حق مانگنے والے تھے؟ قرآن میں ایک جگہ تو مجھے بتاؤ جہاں اللہ کے نبی کا نام لیتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، قرآن میں تو حق دینا، حق دینا، حق دینا، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کے لیے چھوڑ دو، یہ اس کو دے دو، یہ اس کو دے دو. دن و رات تو یہی ہے اس قرآن کے اندر. ہاں، کیونکہ تم نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ نے تم لوگوں کے اوپر، میرے اوپر ایسے لوگ مسلط کیے جو ہمیں لوگوں کے بچوں کے منہ سے نوالنا چھیننا سکھاتے ہیں. اس بچے کے منہ سے نوالا نکالو، اپنے بچے کے منہ میں ڈالو. آج ایسے لوگ میرے تمہارے سروں پر ہیں جن کی ہم عزت کر رہے ہیں. کیونکہ یہ ملک کیوں بنا تھا؟ ہم نے تو سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں سوچنا تھا. سارے عالم کے مسلمانوں کے بارے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تم گناہ کرتے ہو تکلیف مجھے ہوتی ہے. کہا حضرت کیوں؟ کہا تم نے اللہ کے نبی سے سنا نہیں کہ پوری کی پوری امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آج مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، میں خوش ہوں اس بات سے. تو کیا ہے؟ اب ہر ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو، مجھ کو میرا حق دو. ہم تو حق دینے والوں میں سے تھے. ہم تو حق دینے والوں میں سے ہیں. آپ یقین کرو میرے آپ کے مانگنے چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. حدیبیہ میں بھول گئے آپ کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ میں آپ بھول گئے آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا آپ نے اس کو واپس کرنا ہے. یہ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ آپ سوچو ذرا، غور سے سنو. آپ کے آدمی کو ہم واپس نہیں کریں گے لیکن ہمارا آدمی جب آپ کے پاس آئے گا آپ نے واپس کرنا ہے. اچھا، اور یہ یہاں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں. اگر میں ان کو رسول مانتا تو جنگ کیوں کرتا ہے ان سے؟ مٹاؤ اس کو. مجھے اور آپ کو کوئی آج یہ بات کہے کہ یہ مٹائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں سے، میں اور آپ نہیں برداشت کر سکتے اس بات کو. تو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ صحابہ نے اس بات کو کیسے لیا ہوگا؟ جو جان دینے پر، جو آپ کے تھوک کو نیچے نہیں گرنے دے رہے، ہاں، جو آپ کے وضو کے پانی پر لڑ رہے ہیں. کسی نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا نا آپ کو 3 باتیں کون سی پسند ہیں؟ کیا فرمایا؟ کیا بات ہے، کیا بات. یا رسول اللہ پہلی بات جو مجھے پسند ہے وہ یہ کہ میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں. کیا بات. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات مجھے یہ پسند ہے کہ میرا سارا مال آپ پر خرچ ہو رہا ہو. تیسری بات مجھے یہ پسند ہے یا رسول اللہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. یا رسول اللہ میری جان بھی آپ کی، مال بھی آپ کا، آل اولاد بھی آپ کی. یہ مزاج ہے صحابہ کا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ مٹاؤ محمد رسول اللہ یہاں سے. مٹایا نا انہوں نے. حضرت علی نے تو انکار کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہے؟ لڑنے کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ یہاں لکھا ہے. اچھا لاؤ میں مٹا دیتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی تو ہوں. تو صحابہ کا غصے کے مارے وہ حال ہو گیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر کیا کہا؟ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. او بھائی ہم نے تم سے کب جنگ کی؟ 3 بار تو تم آئے ہمارے اوپر لڑائی کرنے کے لیے. اب ہم تھوڑے طاقتور ہو گئے تو ہمارے اوپر یہ شرط ڈال رہے ہو کہ اب ہم تمہارے اوپر نہ آئیں. ہاں، تم تین دفعہ تو تم آئے ہمارے اوپر. انہوں نے کہا جی 10 سال. اللہ کے نبی نے کہا چلو مان لیا، لکھ دو. اور ہاں اس سال عمرہ بھی نہیں کرنے دیں گے، واپس جاؤ. اگلے سال آنا 3 دن میں ان اینڈ آؤٹ ودن 3 days. آپ نے کہا مان لیا. کیونکہ آپ جانتے تھے اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. شاباش. اس معاہدے سے کچھ نہیں ہونے لگا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ہاں معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. اگر اللہ ناراض ہیں اور ہم معاہدے کر رہے ہیں، معاہدوں نے کامیاب نہیں ہونا. اللہ خوش ہیں، معاہدے نہیں بھی کریں گے، دل اللہ جوڑ دیں گے. معاہدوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. معافی مانگنی پڑے گی،
توبہ کرنی پڑے گی. یا اللہ مجھے معاف کر دے, ہمیں معاف کر دے, بڑا ہم نے یا اللہ, بڑی ہم نے بہت برا کیا یا اللہ, بہت برا, اب معاف کر دے, چل معاف کر دے. اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے. یہ کہنا بھی کیا, دل میں ہی آ جائے بات, یا اللہ بس بہت ہو گئی, دل میں ہی آ جائے. تو صحابہ کرام کے غصے کا یہ حال ہو گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا چلو بھائی بال اپنے کاٹو سب, ایک صحابی نہیں اٹھا, ایک صحابی نہیں اٹھا بال کاٹنے کے لیے. کیا دل کی کیفیت ہوگی. تو آپ نے جا کر ہماری جو اماں تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے, ان کو جا کر کہا ام سلمہ یہ میرے صحابہ کو کیا ہو گیا. ہاں اب میری بہنیں بیٹھی سن رہی ہیں اس بات کو. ہاں واہ 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 واہ. دیکھو بنی ہوئی عورت اور نہ بنی ہوئی عورت کا نقصان دیکھو. اب یہ بنی ہوئی ہیں, اب اگر یہ نہ بنی ہوئی ہوتی تو ایک ہی جملہ کہنا تھا ان کو. کیا کہتی, یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی کہتی تھی آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ہاں کافی تھی نا یہ بات. شوہر بیوی کی سنتا ہے تو پہلے ہی کہہ رہی تھی یہ اس لائق تھوڑی ہیں آپ اپنا اتنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے ساتھ. لیکن ہماری اماں نے کیا فرمایا, اللہ انہیں جزائے خیر دے, کہا یا رسول اللہ نہیں نہیں یہ آپ کے جان نثار ہیں, یہ آپ کے جان نثار ہیں. اس وقت تھوڑی غصے کی حالت میں آپ باہر جائیں, خود اپنا حلق کرائیں, دیکھیں یہ سب بھی کرا لیں گے. تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہی آپ جائیں. تو اللہ کے نبی باہر آئے اور باہر آ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلاق تھے ان کو بلایا. انہوں نے جو آپ کے بال کاٹے تو سارے صحابہ نے اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اب جب واپس چلے ہیں اچھا, اور اس دوران میں کیا ہوا, اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی حضرت ابوبکر کے پاس پہنچ گئے. پہلے اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی. پہلی بات پوچھی کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں. کہا میں اللہ کا نبی ہوں. آپ نے ان کی باتیں کیوں مانی. کہا اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سمجھ نہیں آئی, ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے. تو کہا ابوبکر کیا یہ اللہ کے نبی نہیں. کہا بالکل اللہ کے نبی ہیں. کہا تو پھر انہوں نے یہ باتیں کیوں مانی ان کی. کہا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر کہا اے خطاب کے بیٹے خبردار جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کرتا جا. تو گھبرا گئے ایک دم حضرت عمر کہ میں کیوں چلا گیا اللہ کے نبی کے پاس یہ پوچھنے کے لیے, ایک دم گھبرا گئے. یہ ایک اونچے آدمی کی بات ہے, اونچے ظرف کی بات ہے کہ جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے فوراً نادم ہو جاتا ہے. تو اب جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے ہیں واپس مدینے کی طرف تو قرآن کی یہ آیت اتر رہی ہے, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تأخر من ذنبك وما تقدم. ہاں جی اے میرے نبی, واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا فتح دی ہم نے آپ کو. بلکہ فتح نہیں, فتح مبین کمپلیٹ وکٹری. ان کی چھٹی ہو گئی, اب ان کی چھٹی ہو گئی. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسی زبردست آیت ہے, یہ تبلیغ والوں کی شان میں اتری ہے یہ آیت کہ اب 10 سال کوئی جنگ نہیں, اب دبا کے تبلیغ کرو, کوئی نہیں آئے گا تمہارے پیچھے, لگاؤ جتنے چلے 4 مہینے لگانے. ہماری شان میں اتری, کوئی اب تمہیں مکمل وکٹری آپ کی ہو گئی. تو اللہ کے نبی فرماتے تھے سورج جن جن چیزوں پر چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ سورہ فتح ہے, کہ اس میں اگلے پچھلے معاف ہو گئے, یہاں معاف ہوئے, صحابہ پہنچ گئے یا رسول اللہ آپ کو تو مل گیا ساڑھے واسطے کی. تو اللہ پاک نے اتار دیا سب کے لیے, صحابہ کے لیے بھی اتار دیا. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار ویکفر عنہم سیئاتہم. سب معاف جنت میں, سب یہ بھی اور آپ بھی سب جنت میں. کیوں اس لیے یہ جو ہماری منشا تھی وہ پوری ہو گئی, جو ہم چاہتے تھے وہ ہو گیا. نہ ہم, اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا نہ جان دینا مقصود نہ جان بچانا مقصود, اللہ کا حکم مقصود, اللہ کا حکم ماننا مقصود ہے. کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کا حکم ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں اور آپ اس لیے آئے ہیں. سب سے قیمتی چیز کائنات کا اللہ کا حکم ہے, کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے, کن ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. کن, بس یہ اللہ کا حکم ہے, ہو جاؤ, اس نے ہو جانا ہے. اس کی زندگی نہیں بننی, کن ہو گیا. آپ ساری 6 ارب لوگ لگے اس کی زندگی بنانے میں, نہیں بن سکتی, نہیں بن سکتی. اس کی زندگی بننی ہے. فرعون کے لشکر چلے جا رہے ہیں, جو بھی ہوگا. نہیں, موسیٰ کی زندگی بننی ہے, بنی اسرائیل کی زندگی بننی ہے, وہ بن کے رہی.
وہاں نہیں چل سکتا. اور یہ یقین مانو آج کے دور میں بھی اللہ کی قسم یہ قرآن کے اندر جو واقعات ہیں یہ الف لیلا کی کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہیں ہی اس لیے میری آپ کی تقویت کے لیے ہیں. جس دور میں بھی ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں گلشن میں بٹھایا, اللہ آپ سب کو, ہم کو, سب کو بھی یہ جو آگ لگی ہے اس میں گلشن میں بٹھائے گا. یہ دعا سب پڑھا کرو, اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان علی ربی علی صراط مستقیم. یہ دعا پڑھا کرو, یہ حضرت ابو درداء کی دعا ہے. یہ جو صبح کے وقت پڑھ کے نکلے گا, جان مال ہر چیز کی حفاظت گارنٹیڈ ہے. یہ دعائیں, یہ اعمال, یہ دیے ہی اس لیے گئے ہیں. زندگی ان سے بنتی ہے, تمہارے میرے کرنے سے تھوڑی بنتی ہے. تمہارے میرے کرنے سے نہیں بنتی میرے دوستو, نہیں بنتی. یہ چیزیں غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں, ہمارے امتحان کے لیے ہیں. اوئے ہوئے یہ پیسہ آ گیا میرے پاس, اب کیا کروں, کہاں استعمال کروں, کہاں سے آیا, پہلے معلوم تو کرو کہاں سے آیا ہے بھائی اجمل, یہ کدھر سے آ گیا, یہ میں نے کہاں سے کمایا. بھائی چیک کرو بھائی, یہ صحیح کمایا غلط کمایا. یہ اگر میرے بچے کے خون میں چلا گیا, اگر غلط ہے تو یہ تو اس کو نافرمان بنا دے گا. ہاں, یہ میری بیوی کے خون میں چلا گیا تو وہ تو بے وفائی کرے گی مجھ سے. یہ خون, یہ مال میرے گھر میں آیا, ارے دیکھو, اس مال کے آنے سے ایسا نہ ہو کہ اللہ چور ڈاکوؤں کو میرے گھر کی طرف متوجہ کر دے, وہ گھر میں آئے اور پتہ نہیں کیا کر کے چلے جائیں. چیک کرو یہ کہاں سے آیا, لا الہ, یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا, لا الہ, یہ چیک کرو یہ کہاں سے آیا. اب یہ صحیح آیا ہے تو اب اولاد کے جسم میں جائے گا, اولاد فرمانبردار بنے گی. بیوی کے جسم میں جائے گا, بیوی اور محبت کرنے والی بن جائے گی. ہاں, میرے جسم میں جائے گا, اللہ مجھے اور مطیع و فرما بردار بنائے گا. ہاں, تو ہمارے امتحان کے لیے ہے یہ سب کچھ, یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے, ان کے اطمینان کے لیے ہے. ان کو اطمینان ہوتا ہے, وہ فون کرتے ہیں یا آن لائن چیک کرتے ہیں کتنے پیسے ہیں بینک میں, اتنے پیسے. اور ان کے لیے بھی سن لو, ان کے لیے بھی صرف خبر ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, خبر ہے, ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ خبر ہے, نہ جس کو چھو سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں صاحب, یہ خبر ہے. اور یہ خبر بھی کیسی ہے کہ اللہ واہ لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. میرے دوستو, اللہ فرما رہے ہیں یہ جو تیری جیب میں تیرا مال رکھا ہوا ہے یہ تجھ سے نہیں جڑا ہوا, مجھ سے جڑا ہوا ہے. دنیا کا ہر امر ہونے سے پہلے مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے ہونا کیسے ہے. یہ مال دیکھنے میں آپ کی جیب میں, اللہ رب العزت تو یہ پیسے کے بارے میں نہیں فرما رہے تھے, میں سمجھانے کو کہہ رہا تھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ دیکھنے میں آپ کے پاس ہے, دراصل تو اللہ سے جڑی ہوئی ہے. یہ اللہ سے پوچھتی ہے, یا اللہ اس کو نفع دینا ہے, نقصان دینا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہ بول آج کے دور میں میرے دوستو ہمیں سننے کو نہیں ملتے, ہمیں کوئی بتانے والا نہیں. ہاں, اللہ سے ہوگا, الیس اللہ بکاف عبدا, الیس اللہ بکاف عبدا. میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں, میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں, میرے بندے کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. سوچو تو صحیح, کیا ضرورت ہے اللہ کو یہ کہنے کی. ہم اس کے لیے بنے ہیں, ہم سب کے سب کو اٹھا کے جہنم میں بھی ڈال دے تو اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. پر کیا کہہ رہا ہے, میرے بندے الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے میرے بندو میں تمہارے لیے کافی ہوں, لیکن نہیں, ایک سوال رکھا, وہ اس بات کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدا, کیا میرے بندے میں تمہارے لیے کافی نہیں, کیا میں تیرے لیے کافی نہیں, میں تیرے لیے کافی نہیں. دیکھو تو صحیح, ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں کیسے تجھے زندگی دی, تجھے تو پتہ بھی نہیں تھا, نہ اپنی مرضی سے اس گھرانے میں پیدا ہوا, نہ اپنی مرضی سے اس شہر میں پلے گا, نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائے گا. ہاں, تو کھانا کھا رہا ہے, کھانا کھاتے کھاتے دیکھ تو صحیح تو ذرا, یہ جو تو روٹی کھا رہا ہے اس کی 10,000 سال سے نسل کون چلا رہا ہے. ہم نے تو 4 کاغذ کے ٹکڑے دیے اور گھر پہ لے آئے. یہ جو بکری کھا رہا ہے اس کی ہزاروں سال سے نسل کون چلا رہا ہے. یہ جو سبزی کھا رہا ہے, یہ جو پھل کھا رہا ہے, ہزاروں سالوں سے اس کی نسل کو کون چلا رہا ہے, میرا اللہ چلا رہا ہے. یہ جو پانی ہم پیتے ہیں میرے دوستو, 16 ٹریلین گیلن پانی 1 سیکنڈ میں بخارات بن کے اوپر آسمان میں چلا جاتا ہے. پھر ہوائیں آتی ہیں اس کو لیتی ہیں. اس میں نمک جو ہے, یہ نمک اس کو زیادہ اوپر جانے نہیں دیتا, کیونکہ نمک کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے, یہ ٹھنڈا جلدی ہوتا ہے. نمک کی کان میں جاؤ نا آپ تو بہت ٹھنڈا ہوتا ہے, بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. آپ نمک کی کان میں اگر آپ کبھی جائیں تو ٹھنڈی ہوتی ہے, اللہ نے اس کی تاثیر رکھی. تو یہ پانی کے ذرات جب اوپر جاتے ہیں, تھوڑے اوپر جا کر نمک ہونے کی وجہ سے یہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں جلدی, 1000-1200 فٹ پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, ورنہ 10-15-20 ہزار فٹ پر بھی جا کے ٹھنڈے نہ ہوں. یہ
تو یہ اوپر جا کے نا 1200 فٹ پر جا کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جم جاتے ہیں بادل کی صورت میں. پھر اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، یہ ان بادلوں کو لے کر چلتی ہیں. پھر کبھی کراچی آ کر پانی برستا ہے، صاف پانی، نمک اوپر ہی روک لیتے ہیں اللہ. پھر یہ آگے حیدرآباد میں برستا ہے، پھر وہاں برستا ہے. پھر جدھر جگہ نہیں، جدھر ضرورت نہیں ہوتی، بادلوں کو چلاتے چلاتے لے جا کر یہ پہاڑوں کے اوپر برف کی صورت میں جما کے ٹنکیاں بنا دیتے ہیں. پھر اوپر سے سورج چمکتا ہے، پھر وہ سورج کی وجہ سے وہ برف پگھلنا شروع ہوتی ہے اور دریاؤں میں صاف ستھری ہو کر بہنا شروع ہوتی ہے. ہم اس میں ایک پمپ ڈالتے ہیں، جس پمپ کو ڈالنا بھی ایک مصیبت ہوتی ہے، اتنی بڑی مصیبت. اس کو نکالتے ہیں، پانی کو پیتے ہیں. اتنا کچھ تو اس میں نظام میرے رب کا چلتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب پانی کو پینے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اور جب اس کو پی لو تو کیا پڑھو؟ الحمدللہ. اس کو بیٹھ کے پیو، اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر پیو، اس کو دیکھ کر پیو، اس کو 3 گھونٹ میں پیو. شروع سے پہلے بسم اللہ، آخر میں الحمدللہ، کہ اس کو تیرے منہ تک پہنچانے میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے. ہاں میرے دوستو، لا الہ الا اللہ. ہاں اتنا بولو اللہ کو، اتنا بولو اللہ کو. دل اس بات کی گواہی دے میرا اللہ کرتا ہے. میرے دوستو میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں، خدا کی قسم اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندو، اگر 7 زمین اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اس کے قلم بن جائیں، 7 سمندروں کی سیاہی بن جائے، اور تم اپنے رب اور تم 7 آسمان 7 زمینوں میں جتنی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اولین و آخرین کو جمع کرو، جنات کو فرشتوں کو جمع کرو، اب تم سب مل کر تم اپنے رب کی باتوں کو لکھنا شروع کرو، تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے قلم ٹوٹ کے ختم ہو جائیں گے. پانی، سمندروں کا پانی سوکھ کے ختم ہو جائے گا. رک جاؤ، اتنے ہی درخت ابھی اور دیں گے، اتنے ہی سمندروں کو پانی سے پھر بھریں گے، پھر یہ سوکھ جائیں گے، پھر قلم ٹوٹ جائیں گے. تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. یقین مانو، یقین کرو. حالت نزا پر کافر بھی اس بات کو مانے گا، مسلمان بھی اس بات کو مانے گا، سب مانیں گے. مانیں گے اللہ سے ہوتا ہے. ہاں مانیں گے. فرعون جیسے انا ربکم الاعلی جس نے اپنے آپ کو بولا، انا ربکم الاعلی، میرے سے بڑا رب کوئی نہیں. شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ابے بدبخت، رب ہونے کا دعویٰ تو میں نے نہیں کیا، تو کہاں سے کر بیٹھا؟ ہاں تو بہت بڑی شے ہے تو. کہتا ہے ہاں کر تو گیا، اب کیا کروں؟ رہنے دوں. کہا نہیں ایسا بھی نہ کر، ہاں کہیں بچی نہ جائے تو، ایسا بھی نہ کر، اب تو کر لیا تو ذلیل ہوگا. تو کہنے لگا کیا میرے سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہے؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے کہ جب اس کا بھائی اس سے معافی مانگنے آئے وہ اس کو معاف نہ کرے، یہ تجھ سے بھی بڑا بدبخت ہے. تو فرعون جیسے جابر نے بھی جب آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا اس کی جان لینے کے لیے تو کیا بولا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. یہاں ایک عجیب بات ذہن میں آئیے آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ابو جہل جب مرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کون اس کی گردن لے کر آئے گا؟ تو عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاتا ہوں. تو جب گئے ادھر جا کر دیکھا تو نیچے پڑا ہوا تھا. تو عبداللہ بن مسعود سے اس نے اپنا جو پیر ہے نا اس کی گردن پہ یہاں رکھا، یہاں رکھ کے دبایا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہنے لگا ابے او بکریاں چرانے والے، بڑی اونچی جگہ پیر رکھ رہا ہے تو. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا تجھے تیری یہ اکڑ ابھی بھی نہیں گئی؟ یعنی تو جا رہا ہے دنیا سے، تیری اکڑ نہیں گئی ابھی تک؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دینا، پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہتا ہے پوچھتا پہلے یہ بتاؤ جنگ کون جیتا؟ کہا جنگ اللہ رب العزت نے اپنے رسول اور اس کے حامیوں کو فتح عطا فرمائی اور تیرے جیسے اپنے دشمنوں کو ذلیل کیا. تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جاؤ جا کر محمد کو بتا دو صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ جا کر ان کو بتا دو جتنی نفرت میں ان سے پہلے کرتا تھا اس وقت اس سے بھی زیادہ نفرت کر رہا ہوں. مانا نہیں ہوں میں ابھی بھی. اور ہاں جب میری گردن کاٹو تو تھوڑی نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن تھی. اکڑ دیکھو کتنی. تو آپ فرمایا کرتے تھے میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا. اللہ معاف کرے، یہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے، موسیٰ کے فرعون نے تو جب فرشتوں کو اترتے دیکھا تو فوراً کہہ دیا آمنت برب موسیٰ و ہارون. اور یہ میرا فرعون دیکھو آخر وقت میں بھی یہ کہہ رہا ہے. تو میرے دوستو حالت نزا پر تو سب مانیں گے اللہ کو، حالت نزا پر سب مان جائیں گے. ہاں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا، سن لیا، سمجھ لیا، ایک چانس اور دے دے واپسی کا، اور کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ اللہ والے آج ہمیں کہتے ہیں اس بات کو پہلے مان لو. دیکھو دعوت دو گے تو یقین بدلے گا، یقین بدلے گا تو زندگی میں اعمال آئیں گے، جسم سے اعمال نکلیں گے، اور جب اعمال نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد اترے گی.
ہاں دیکھو آپ سب لوگ خدا کے لیے نوجوان کتنے بیٹھے ہیں، ہائے ہائے اپنی زندگیوں کی قیمت لگاؤ میرے دوستو، بے قیمت نہیں اٹھو یہاں سے. ہاں ہماری جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم سب کے سب سارے کے سارے عالم کے ذمہ دار ہیں. اس امت کے ایک ایک نوجوان کے اندر، ایک ایک انسان کے اندر ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ہے. ہاں ایک نبی کا کام کرنے کی صلاحیت ایک ایک نوجوان کے اندر ہے. صلاحیت موجود ہے، پھر اللہ کام کیسے لے وہ اللہ پر موقوف ہے، لیکن صلاحیت موجود ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا تھا. ہاں عورت کو دیکھو، عورت کیسے، میں نے کہا تھا نا گھر چلاتی ہے، عورت کو دیکھو، واہ واہ سبحان اللہ. وہ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا. اپنے گھروں میں پتہ کرایا تو 9 گھروں میں کچھ نہیں تھا کھانے کو. صحابہ سے پوچھا بھائی کوئی لے جائے گا میرے مہمان کو گھر؟ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں لے جاؤں گا. میں لے جاؤں گا کیا مطلب؟ آپ لے تو جائیں گے، گھر کس کے ہاتھ میں؟ بیوی کے ہاتھ میں. بیوی کو پتہ ہے کھانا ہے نہیں ہے کیا وہ سب. اب جب گھر لے کر گئے تو اب اسی لجاجت سے بیوی سے بات کی، کیونکہ مدینے کی جو انصار تھے ان کی بیویاں تھوڑی سی ذرا سخت مزاج تھیں. بنی بھی نہ ہو تو مسئلہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ بنی ہوئی خواتین تھیں، صحابیات بنی ہوئی خواتین تھیں. کہا کس کو لائے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان لایا ہوں. وہ بنی ہوئی تھیں، اہلن و سہلن. اچھا بھوکا ہے 3 دن سے، کچھ کھانے کو ہے؟ کہا کھانے کو تو تھوڑا ہے، اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں. اتنا ہی ہے کہ بچوں کو کھلا دوں. ہم میں سے تو کیا فرمایا کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کو سلا دو، ان کو نہ کھلاؤ، یہ کھانا اس کو دے دو. ہم میں سے کتنے کر سکتے ہیں اس طرح؟ بچے کو بھوکا سلا دیں، روتا پیٹتا کوئی نہیں بیٹا سو جا، اور کھانا لے جا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں. بنی ہوئی عورتیں دیکھو، عورت کیسے کیسے دین کی دعوت مل رہی ہے اس عورت سے. باپ تو کہہ دیتا ہے، اب وہ اس ماں نے کس دل سے بچوں کو بھوکا سلایا ہوگا. سو جاؤ بچوں، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ. بنی ہوئی عورت، اس امت کی عورت کیسی داعیہ ہے. کہا ٹھیک بچوں کو سلا دیا. اچھا جب کھانا لے کر آئیں تو ثابت بن قیس سے نہیں مشورہ کر رہے ہیں بیوی سے، تمہاری کیا رائے، اگر ہم اس کو کھائیں گے تو یہ بھی ہم بھی کھائیں گے تو وہ بیچارہ کیا کھائے گا. ہاں تو کیا طے ہوا؟ ٹھیک ہے جب کھائیں گے مشل بہانے سے بجھا دیں گے، سارا کھانا اس کے سامنے رکھ دیں گے، یہ کھا لے، اس کے بعد ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ ہم نہیں کھا رہے. اگر اس کو ایسا لگا تو یہ نہ ہو کہ اس بیچارے سے کھایا نہ جائے. بہانے سے مشل بجھائی، سارا کا سارا کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھا. دونوں میاں بیوی ہاتھ ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے. اس نے کھایا، دعائیں دیں اور چلا گیا. صبح کو جب آپ مسجد میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر نظر پڑی. نظر پڑتے ہی آپ مسکرائے اور آپ نے کہا ثابت تیری رات کی مہمانی اللہ کو بہت پسند آئی. یہ اس عورت کی وجہ سے ہے، اس عورت کی وجہ سے. بچے بھی داعی ہیں، ہاں عورت بھی داعیہ ہے. ہاں حکمت بصیرت سے، حکمت بصیرت سے. یہ حکمت بصیرت انشاءاللہ آپ جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے اللہ آپ کو سکھائے گا، اللہ آپ کو لسان القوم سکھائے گا. ہاں مہاجروں میں جاؤ تو کیا بات کرنی ہے، پٹھانوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، پنجابیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے، بلوچوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں اللہ ان لوگوں، سندھیوں میں جاؤ تو کیسے بات کرنی ہے. ہاں ہم پٹھانوں کو کریڈٹ دیتے ہیں بڑی بہت زیادہ مہمان نوازی کا، بہت مہمان نواز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ایک بات ضرور اس میں ایڈ کروں گا کہ میں نے جو سندھ میں مہمان نوازی دیکھی، غریب غربا میں، انٹیریئر سندھ میں، یقین کرو وہ مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھی. ہاں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی. وہ واقعی اتنے غریب ہوتے ہیں اپنے منہ کا نوالا نکال کے آپ کو کھلاتے ہیں. ہاں اللہ نے پٹھانوں کے اندر رکھا ہے، مہمان نوازی مشہور ہے ان کی. لیکن واللہ یقین کرو میں تو حیران ہو گیا. ہاں جو غیرت کا معاملہ ہے جو ہم نے بلوچستان میں دیکھا، واہ 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 واہ. ہاں جو ہم نے جو دین پر نہیں آ رہا وہ ایک طرف، جو دین پر آ رہا ہے اس کی دینداری دیکھ کر ہم حیران رہ جاتے تھے. ارے واہ 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 واہ. تو ہم کہتے تھے کتنا بڑا میدان ہے یار، یہاں میں کیوں نہیں جا رہا. 10 دن کی جماعت بنا کر میں اور بھائی سعید صاحب کوئٹہ گئے. پھر اس کے بعد 10 دن ہم نے کوئٹہ میں لگائے. پھر ہر لائن کا آدمی آ کے ہم سے ملا، ہر لائن کا آدمی آ کے ملا. اور بھائی پنجاب کے لوگ تمہارے پاس تو رائیونٹ ہے، خوش قسمت ہو تم لوگ. تو میرے عزیز دوستو، یہ امت سب سے بڑی بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بہت محنت کر کے یہ امت بنائی ہے. بہت محنت سے یہ امت بنی ہے. ان کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ امت بنی ہے. ہم ایک امت ہیں، ہم قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں. وی آر ناٹ اے نیشن، وی آر این امہ. ہم امت ہیں. اور من حیث الامہ ہماری تعریف ہوئی بھی ہے قرآن کے اندر، من حیث الامہ. دوسری قوموں کا بھی تو ذکر ہے. ہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، جانا نہیں، ابھی بہت دور سے آیا ہوں میں، ایسے نہیں چھوڑوں گا میں. ٹھیک ہے آپ کو نعت بھی سناؤں گا انشاءاللہ.
من حیث الامہ آپ دیکھو تو صحیح قوم عاد کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے. قوم سمود کے بارے میں دیکھو، نافرمان تھے ختم کر دیے گئے. قوم لوط کے بارے میں بے حیا تھے ختم کر دیے گئے. قوم شعیب کے بارے میں معاملات میں بدمعاملگی کرتے تھے ختم کر دیے گئے. جیسے ہی آپ کا ذکر آیا اللہ کا لہجہ بدل گیا. وہ سب ایسے تھے لیکن تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو. کیوں یا اللہ کیوں؟ ہاں ہماری تو نماز 5 منٹ کی ہے، 10 منٹ کی ہے. ہاں ان کے بنی اسرائیل کے عابد 100 سال تک اپنی عبادت گاہوں میں رہا کرتے تھے. 100 سال لگتے تھے. ہاں ہم تو صدقہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہ غنیمت کا مال پہاڑ پر رکھتے تھے، آگ آ کر جلاتی تھی تو قبول، نہیں تو پڑا رہتا تھا ادھر. ہاں ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں. ہاں ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی، ہمیں 2.5% لگتی ہے. یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. لہجہ ہی بدل گیا، پورا لہجہ ہی بدل گیا. وہ ایسے تھے، تم بہترین امت ہو. یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس، کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے، دلی سے، کراچی سے، لاہور سے تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا، کسی کو جرمنی پہنچایا، کسی کو لندن پہنچایا، کسی کو نیو یارک پہنچایا، کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا، کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا. کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا. اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے. ہاں جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے، چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے. اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی قسم اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے. اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں. ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے. مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے، غیروں نے کرنی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہیں، وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں، ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے. ہاں یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں، عجیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں، یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں، صرف یقین کا بگاڑ ہے. یہ باتیں حق اور سچ ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرمانے جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے. نہ خود بول رہا ہوں نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں. میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے. دکان کا قیدی شام تک کے لیے. وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں. پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے. پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی، دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی، یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک زوم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس کو دھوکا ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے، وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستو. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت دو. اس کے، یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول، نہیں. جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے، یہ بنے گا. چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی، جواری، بے حیا، جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں ہو؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں ہماری جیسے میرا بچہ ہے نا، ایک میرا بچہ ہے، وہ نافرمانی کرے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں تو پٹائی کروں گا اس کی، میں پکڑوں گا اس کو. ہمسائے کا بیٹا جو کرتا ہے کرتا پھر. ہاں تو ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا وہ ہے. ہم ذرا دائیں بائیں ہوتی ہیں ایک چپت آتی ہے اوپر سے، اے خبردار
ادھر نہیں جانا تم نے. پھر لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ یار باپ بڑا سخت ہے، یار یہ تو بڑا سخت باپ ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کی سختی نے تو کل اس کے کام آنا ہے، اس کی سختی نے کل اس کے کام آنا ہے. یہی معاملہ اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت یہ بات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ضمانت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ہاں، اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں، یقین کرو میرے دوستوں، اتنی بے حیائی پر تو قوم لوط ختم کر دی گئی تھی، اتنی بدمعاملگی کے اوپر تو قوم شعیب ختم کر دی گئی تھی، اتنے تکبر پر تو قوم عاد ختم کر دی گئی تھی. ہاں، اتنی نافرمانی پہ تو قوم سمود ختم کر دی گئی تھی. ہاں، ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ. اتنے تکبر پر تو آل فرعون مٹا دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں، ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے، فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. ہاں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان، اے میرے وہ نافرمان جس نے اپنے گناہوں سے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا، جس نے اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کو میرے بھر دیا، تو جیسا بھی ہے میرا ہی بندہ ہے. یا عبادی، میرے بندے. ماں بھی نہیں کہتی نافرمان بیٹے کو اس طرح سے کہ میرے بیٹے کر بلاتی ہے. یا عبادی، تو کتنا ہی بڑا نافرمان کیوں نہیں، میرا ہی بندہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یہ کام کبھی نہ کرنا. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں میرے علاوہ اس کا ہے کون. میری رحمت سے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم. اس آیت کے اترنے پر وحشی کو جب پتا چلا کہ یہ آیت اتری ہے، مدینے پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے اس آیت کے اترنے پر. اچھا، اتنے گناہ کر کے بھی سب معاف ہو جائے گا. بندہ، ایک روایت میں آتا ہے، بندہ معافی مانگتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی، پھر گناہ، پھر معافی. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے دیکھتے ہیں کہ تو معافی مانگ کے تھکتا ہے یا ہم معاف کر کے تھکتے ہیں. ہم معاف کر کے نہیں تھکیں گے، تو معافی مانگ کے تھک جائے گا. میرے دوستو، شیطان کے چکر میں مت پڑنا. ہاں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ایک گناہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ کر چکا ہوں، ہر دفعہ کر کے معافی مانگتا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا معافی مانگنا نہ چھوڑنا، مر کے جب اللہ کے سامنے جائے گا تو ایک ہی گناہ لے کے جائے گا. معافی مانگنا نہیں چھوڑنا. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین. اللہ فرما رہے ہیں مجھے یہ جو توبہ کرتے ہیں نا بار بار گناہ کر کے، ان سے بڑی محبت ہے. محبت کیسے ہوتی ہے؟ محبت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں، میں نے دیکھا، ویسے ایک چیز مجھے بڑی، تبلیغ والوں کے سامنے ذکر کروں نا کہ پیار کا، محبت کا، نرمی کا، تو ان کے مسکراتے چہرے بھی ہو جاتے ہیں. ابے یار، اور خوش ہو جاؤ یار. ہاں، محبت کی بات ہونے لگی ہے. ہاں، محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے. ابے نہیں، تجھے نہیں وہ اپنا کسی کام سے. ہاں، یا میری بیوی، یار ناراض بیوی شاید مجھے دیکھ کے مسکرائی ہے. ابے آپ کو نہیں دیکھ کے مسکرا رہی، وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہے. نہیں، مجھے دیکھا ہے. آدمی اپنے پہ منسوب کرتا ہے ہر چیز کو. ہاں، میرا ناراض دوست یار شاید ابھی خوش تھا، شاید میری وجہ سے خوش ہے. نہیں، آپ کے نہیں، وہ تو ساتھ والے سے بات کر رہا ہے. آدمی جس سے پیار کرتا ہے ہر چیز کو اپنے سے منسوب کرتا ہے. یہ پیار کا طریقہ ہوتا ہے، پیار کا انداز. ہاں، یہی بنیاد تھا اس بات کی. یا سنم یا سنم یا سنم یا سنم یا سمد لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، غلطی سے نکلا ہے منہ سے. تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں، اس کے منہ سے تو غلطی سے نکلا ہے، ہمارے سننے میں تو غلطی نہیں ہے. چلو، اسی بنیاد پر آج سے یہ میرا ہو گیا. ہاں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے پیار بہت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. تو میرے دوستو، ہاں، عبد الرحمن بن ثعلبہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. نوجوان صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن ثعلبہ. تو ایک دفعہ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا، تو وہ جب یہ نکلے ہیں باہر تو ہوا چل رہی تھی، تو ایک
صحابی کے گھر کے باہر کپڑا پڑا ہوا تھا، تو وہ کپڑا اٹھا تو ان کی نظر پڑی گھر کے اندر، تو وہاں دیکھا کہ صحابیہ کی جو گھر والی تھی وہ نہانے کے بعد اپنے بال سکھا رہی تھیں. تو ایک سیکنڈ کے لیے ٹکٹکی بن گئی، ایک سیکنڈ کے لیے ایک دم خیال آیا یہ میں نے کیا کیا. یہ خیال آتے ہی اپنا سر پکڑا اور بھاگ کے مدینے سے باہر جا کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے. مدینے کے باہر آتش فشاں پہاڑ تھے ارد گرد، یہ ان پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے، چھپ گئے. اللہ کے نبی انتظار کر رہے، عبد الرحمن کو بھیجا، آیا نہیں. پورا دن گزر گیا، کہاں رہ گیا بھائی، کہاں رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی سے آپ نے فرمایا بھائی عبد الرحمن کو بھیجا تھا کام سے، کہاں چلا گیا. تو مدینے میں پتہ کیا تو کہیں نہیں، کہا فرمایا، آپ نے فرمایا بھائی ڈھونڈ کے لاؤ اس کو. تو یہ حضرات باہر نکلے نا، ایک دن پورا ڈھونڈتے رہے، 2 دن ڈھونڈتے رہے، کو پتہ نہیں چلا. پھر ایک بکری چرانے والا مل گیا، اس نے کہا کہ یہ جی آپ یہاں ایک نوجوان ہے، میں اس کو سنتا ہوں وہ رات کے وقت نکلتا ہے، کہ اسے غار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ رات کے وقت نکلتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے، کہ شاید آپ اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ تو صحیح وہ ہے کدھر. کہا جی وہ سامنے والے پہاڑ پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ دونوں حضرات رات کو جا کے ادھر بیٹھ گئے. تو رات کو یہ نکلے باہر، عبد الرحمن بن سالبہ اسی طرح روتے ہوئے یا اللہ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی. تیسرا دن ہے یہ معافی مانگ کے. تو ان دونوں حضرات نے پکڑ لیا، ان کو پکڑ کے لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس. فجر کے بعد حاضر کیا، یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا نہیں سکتا، ایسا گناہ ہوا ہے. ارے بھائی کیا ہوا، بتاؤ. بہت روتے بتایا، مجھ سے یہ ہو گیا کہ وہ میں ان کو بال سکھا رہی تھی، میری نظر تھوڑی دیر کے لیے رہ گئی ادھر. تو آپ نے فرمایا میرے پاس آ جاتے، میں اللہ سے معافی منگوا دیتا. روتے رہے نہیں، اسی حالت میں بیمار ہو گئے. بیمار ہو کے اللہ کے نبی عیادت کو گئے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا عبد الرحمن کو یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے نامہ اعمال میں دنیا میں جتنے ریت کے ذرے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دیں، اس سے کہو اب راضی ہو جائے. اب ٹھیک ہو جائے. جب عبد الرحمن بن ثعلبہ نے یہ بات سنی تو یہ بات سن کے اتنے زور کی چیخ ماری کہ ان کی روح نکل گئی. ہاں تو اتنا کریم ہے اللہ. ہاں جتنے ریت کے ذرے وہ لکھ دی. میرے بندے سے کہو چلو غلطی ہوئی، معاف کیا. غلطی ہوگی، غلطی ہونا انسانیت، انسان ہونا، غلطی ہونا اور غلطی ہونا یہ ہمارے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم انسان ہیں. اس پر معافی مانگنا یہ بندگی کی بنیاد ہے کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ مجھے رب جانتا ہے. حضرت شبلی رحم اللہ حالت کشف میں بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے یہ حضرت شبلی رحم اللہ نہیں ہیں، یہ جو ہمارے دور کے ہیں، یہ 400-500 سال پرانے کی حضرت شبلی رحم اللہ تھے، جو حضرت عبداللہ اندلسی کے مجاز تھے. پرانے بزرگ کی بات کر رہا ہوں. تو حالت کشف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو کشف ہوا اللہ کی طرف سے کہ اے شبلی اگر تیرے عیب لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک انسان ایسا نہ ہو جو تیرے سلام کا جواب دے. تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں. ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے. ہاں رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے، رحم ہی رحم ہے. ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا، ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے. ہاں تھوڑا سا میرے دوستوں اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ، اللہ سے لینے والے بن جاؤ. اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لوگے، پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے. ہاں اخلاق اچھے کر لو، کڑوئی کو سلی بات آگے سے جواب مت دو. ہمت تو کرو. میں نے لگایا اس کو، کوئی نہیں بیٹا، ہاں ناراض تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا. ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑی کسی نے سنا دی، کسی نے ٹکا دی، ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار، چپ کرنے کا بھی مزہ ہے. ہاں یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، فضول باتیں کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں، مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے. ارے بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو، نکلو ہی نہیں باہر. جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا، کیونکہ 4 چپیڑے پڑیں گی اس کو. ہاں وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں کہ 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے. جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی، وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے. ہاں تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ہاں
تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں. جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی. فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے. ہاں کوئی، میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں. آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں، تو آپ میری جان کے دشمن. ختم ہوگی بات. تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستو. اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں. ہاں توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی معاف کر دے. فوراً معافی آ جاتی ہے. 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا. فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا. تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا. میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو. مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا. وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا. ہاں اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا. یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو. مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی، مولانا یوسف صاحب کا میں ایک کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، وہاں مسلمان کافر، وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں، پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا. یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے. یہ مولانا یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں، ان کے بیان میں ہے. اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا، حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا. آپ اس بیان کو پڑھو، آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے. ہاں امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب، یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں، یہ ہمارے ہی تو ہیں، اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی ہیں. تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے. اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہاں بات میری ختم، بس ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر رہا ہوں، بھائی اپنی گھر والیوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو. بہت کمپلینٹس آتی ہیں بھائی. دیکھو آپ شادی کر کے بیوی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، بچی کو گھر پہ لے کر آتے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچو کہ میں اگر کسی کے گھر میں جا کے رہوں، میں پرسنلی کسی گھر میں، میرے لیے مشکل ہو جائے یار، ایک مرد ہوں، ہاں کسی کے گھر میں، کسی اور کے گھر میں جا کے رہنا، اور یہ ہو کہ اب یہیں رہنا ہے، وہاں میرا اپنا کمرہ، میرے اپنے ماں باپ سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا. کیا صرف ایک انسان کے کہنے پر، ہاں اس کو سامنے رکھ کے، شوہر کے کہنے پر میں آ گئی گھر، ٹھیک ہے نا، وہ لڑکی گھر آ گئی. اب شوہر اس کو پہلی بات کیا کہتا ہے بدقسمتی سے؟ کہتا ہے سنو میری فکر نہ کرنا، میرے ماں باپ کا خیال رکھنا. بھائی کیوں تم کسی نوکرانی کو لائے ہو گیا؟ وہ تمہارے ماں باپ کا خیال کیوں رکھے؟ تم اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے کو تیار ہو کیا؟ ہاں یہ ادھر بیٹھے ہیں سارے مولوی، تم میں سے کون ہے اس کے ماں باپ کا خیال رکھنے والا؟ ہاں تو ارے اس کا تیرا بھائی کس لائق کام کے لیے بھائی، وہ رکھے ماں باپ کا تیرے خیال. ویسے ہی وہ تمہارے ماں باپ کا کیوں خیال رکھے؟ جب اتنی محبت دو اس کو، اتنی محبت دو اس کو کہ تمہاری محبت میں وہ ڈوب کر اب کہے کہ شوہر کو خوش رکھنا ہے، تو اس کے ماں باپ کی میں کڑوی کسیلی سن لیتی ہوں. ہاں اور یہ بہو کا اور ساس کا رشتہ یہ ازل سے ابد تک، ہاں ازل سے لے کر ابد تک ایسے ہی ہے جیسے دو شیشے کے برتنوں کا آپس میں ملنا ہے. تو یہ انہوں نے شور ضرور مچانا ہے جب بھی یہ ساتھ ملیں گے، ٹھیک ہے نا، ازل سے ابد تک. مجھے ایک مرتبہ مولوی طارق جمیل صاحب بتا رہے تھے کہ جب اپنے گھر پہ اپنی بہو لانے لگے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیوی کو 1 سال پہلے سے ٹرین کرنا شروع کیا، بتانا شروع کیا کہ جیسے تیری بیٹی جا رہی ہے نا کسی کے گھر اور تو نہیں پسند کرتی کہ وہاں تیری بیٹی کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، ویسے ہی کسی اور کی بیٹی بھی گھر آ رہی ہے. ہاں اور فرمانے لگے کہ میں نے اتنا اس کے ساتھ اتنی بات کی کہ وہ پریپیئر ہو گئی کہ میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے، میں نے اس لڑکی کے لیے ماں بننا ہے. تو
آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری کیا ہے؟ آپ کے لیے ضروری ہے یہاں سے بیوی کی بات سنی, ادھر سے نکال دی, ادھر سے ماں کی بات سنی, یہاں سے نکال دی, ٹھیک ہے, ہنستے رہنا ہے, مسکراتے رہنا ہے. بیوی کے کچھ کہنے پہ ماں کو کچھ نہیں کہنا, ماں کے کچھ کہنے پر بیوی کو آ کے جواب نہیں دینا, بالکل ایسا نہیں کرنا, کیونکہ اب دونوں کی ایک ٹگ آف وار ہے. ماں کہتی ہے 25 سال میں نے اس کو بڑا کیا, تو یہ دوسری عورت 25 منٹ میں اس کو کیسے میرے سے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور دین کیا خوبصورت ہے ہمارا, جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ, جب بیوی کے ساتھ ماں کے پاس جاؤ تو بیوی سے ہنس کے بات نہیں کرنی, بیوی سے مسکرا کے بات نہیں کرنی, سیریس ہو کے رہو بیوی کے ساتھ جب ماں کے ساتھ ہو, تاکہ ماں کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ یہ اب اس کا ہو گیا. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. ہاں تو اور جب بیوی کے ساتھ رہو تو کوئی بات نہیں, بیوی اگر آگے سے کہے اچھا ماں کے سامنے تو بڑے سیریس ہوئے تھے, ارے کوئی نہیں یار, چلتا ہے, سب چلتا ہے, وہ کوئی سچ تھوڑی تھا, اماں کے سامنے تو کرنا پڑتا ہے نا یار. ہاں ہاں, اور یہ طریقے ہیں جوڑ کے, اور کوئی نہیں جوڑ کا طریقہ. اور یہ یاد رکھو, بیوی سے کوئی بات نہیں چھپتی. ہاں, ایک اللہ کے ولی کو 3 لوگ ولی نہیں مانتے, ایک اس کے قریبی دوست, ایک اس کے خدام, اور ایک اس کی بیوی. ہاں نہیں مانتے. وہ مشہور واقعہ نہیں سنا آپ نے, وہ ایک بڑے بزرگ تھے, ہاں سنا ہے وہ سب نے, بہت بڑے, میں بہنوں کو بھی سنا دوں. ہاں جی, ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی بیوی ان کو بالکل مانتی نہیں تھی کچھ. تو ایک دن وہ ہوا میں اڑ رہے تھے, تو لوگوں نے کہا اوئے ہوئے کتنا بڑا بزرگ ہوا میں اڑ رہا ہے. تو یہ بھی باہر آ کے دیکھنے لگی. اس نے دیکھا کہ یار آج میرا شوہر آ جائے, میں اس کو بتاتی ہوں اتنے بڑے آپ بنتے پھرتے ہیں, میں نے آج ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا ہے. تو وہ بزرگ شام کو جو واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ کیا اتنے بزرگ بنتے ہیں, آج میں نے ایک بزرگ کو ہوا میں اڑتے دیکھا. انہوں نے کہا ارے بیگم وہ میں ہی تو تھا, آپ تھے. اچھا میں بھی کہوں کنی کھا کر کیوں اڑ رہے ہیں. ہاں بھائی اس رشتے کا بہت خیال رکھنا ہے. اس سے بھائی اپنی بیویوں کے پیٹ نیمز رکھو یار. کس کس نے اپنی بیوی کا پیٹ نیم رکھا ہے, نک نیم رکھا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. ہاں شاباش تو نے رکھا ہے, اور کس نے رکھا ہے بھائی, شاباش شاباش, اور اشرف نے بھی رکھا ہے, اور شاباش شاباش. اللہ کے نبی نے 2 نام رکھے تھے حضرت عائشہ کے, 2 پیٹ نیمز تھے, 2 نک نیمز تھے حضرت عائشہ کے. ایک ان کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے, حمیرہ روشن چہرے والی. ایک ان کا نام ان کو پیار سے یا عائش کہتے تھے, عائش. میری اپنی بیگم کا نام عائشہ ہے, میں نے بھی یا عائش کر کے لکھ دیا, وہ میرا فون بہت چیک کرتی ہے. ہاں مجھے ایک دن کہنے لگی یہ کون ہے, ارے میں نے کہا یہ تو ہے. پھر جا کے اس کو تسلی ہوئی, پوری بات سنائی اس کو میں نے. تو پیٹ نیمز رکھو اپنی بھی, کبھی بول دو اس کو آج بڑی اچھی لگ رہی ہو, وہ جانتی ہے جھوٹ بول رہے ہو تم, وہ اسی کو خوش ہو جائے گی, اسی پر خوش ہو جائے گی کہ یار چلو اس کے منہ سے یہ بات نکلی تو صحیح. مولانا سعید احمد خان صاحب کی بات ایک مجھے کسی نے بتائی, جب کسی کے گھر کھانے پہ جاتے تھے تو وہاں جو گھر جو کھانا بناتا تھا, جس کے گھر کھاتے تھے, اس کو جا کر کہتے تھے اب گھر والی کا شکریہ کر کے آؤ کہ کھانا اس نے پکایا ہے, ہماری طرف سے جا کے شکریہ کرو اس کا, اور پوچھ کے آؤ اور بتاؤ وہ کیا کہہ رہی ہیں. تو ایک دفعہ پتہ چلا کہ ایک دفعہ ایک ساتھی کو جب یہ کہا, وہ جب گھر والی کو کہا تو گھر والی بالکل ایسے پردے میں آ گئی. کہا حضرت آج آپ نے میری کھانے کی تعریف کی ہے, میں 30 سال سے اس کے نکاح میں ہوں, اس نے آج تک میرے کھانے کی تعریف نہیں کی. کیسا ظلم ہے یار, یہ کیا تبلیغی ہے, 0/0. تو گھر والوں کے ساتھ, گھر والی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لو. ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے, تو کہا جی کہاں ہیں امیر المومنین, کہا جی گھر گئے تھوڑی دیر کے لیے. وہ گھر کے قریب گیا تو دیکھا وہ اندر سے ڈانٹے پڑ رہی ہیں امیر المومنین کو حضرت ام کلثوم سے. تو گھبرا گیا کہ یار یہ کیا سسٹم ہے بھائی, یہ تو امیر المومنین کی بھی شامت آئی ہوئی ہے. تو باہر کھڑا رہا انتظار کرتا رہا کہ یہ کیا ہوا ہے بھائی, کیا یہ نظام جو ہے یہ کیا, ہر ایک کے گھر ایک ہی نظام ہے. اب وہ جناب علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے اس کے کھٹکھٹانے پر, تو کہا کیا ہو گیا. کہا حضرت وہ لایا تھا, مسئلہ تو تھا, لیکن یہاں تو آپ کی جو درگت دیکھی ہے میں نے, تو میں تو ہمت نہیں ہو رہی کہ میں آپ سے بات کروں. وہ کیا ہو گیا, آپ کو بھی بیوی سے جھاڑ پڑ رہی, تو آپ مسکرا دیے. ارے کہا یار کہ جھاڑ کھا لی بیوی سے تو کیا ہو گیا یار, دیکھو میرے گھر کا خیال رکھتی ہے, اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی, اور جب اس کی اولاد ہو رہی تھی نا, میری اولاد تھی, تو اس کا سارا بیچاری کا جسم بھی خراب ہو گیا. ہاں میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے لیے کھانا پکاتی ہے, سارے گھر کو صاف رکھتی ہے, جب میں گھر واپس آتا ہوں تو مسکرا کے مجھ سے ملتی ہے. یار اس پر میں نے اگر اس کی تھوڑی سی بات سن لی تو کیا ہو گیا. ہاں اس کو ہم انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں, اپنی ناک کا مسئلہ بناتے ہیں, تو خدا کی قسم گھر والی کے آگے بنا لیتے ہیں. ہاں گھر والی کے آگے. میں تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میرا ماموں سسر تھا, جب میری شادی ہونے لگی نا, میرا بھی دماغ 7ویں آسمان پہ تھا, تو میرے ماموں سسر نے مجھے ایک بات بتائی. اس نے کہا ایک کام کرنا, میں تمہیں ایک خوبصورت زندگی کا ایک فارمولہ دیتا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا. کہا جب بیوی سے لڑائی ہو فوراً اس کو منا لو. میں نے کہا کیوں.
کہنے لگے یار بات یہ دیکھ، اس نے رہنا تو ساتھ ہی ہے، اگر یہ منہ بسور کے رہے گی نا تو اس میں اپنی پرابلم ہے، اپنا بھی ٹینشن رہے گی اپنے کو بھی یار کہ کیا اس کو کروں میں، منہ بسورا ویسے. اس لیے جیسے کوئی مسئلہ ہو، چاہے غلطی اس کی ہو یا اپنی ہو، کیونکہ اس کی ہوگی بھی تو نہیں مانے گی. عورت کی جو جب عورت کسی مرد سے معافی مانگتی ہے، شوہر سے معافی مانگتی ہے، تو کیسے مانگتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتی ہے آئی ایم سوری بٹ اٹ واز یور مسٹیک. آئی ایم سوری، میں معافی چاہتی ہوں لیکن غلطی آپ کی تھی. ہاں، تو یہ عورت کے معافی مانگنے کا طریقہ ہے. تو فوراً منا لو جا کے اس کو، تمہاری اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. اچھا میری بیوی جو تھی، جب اس نے دیکھا شروع میں میرے اس کے جھگڑے ہوتے تھے نا، جیسے ہی جھگڑا ہوا میں منا لیتا تھا، میں تو سیٹ ہو جاتا تھا، شکر ہے یار منا لیا، ٹھیک ہے. ادھر جھگڑا ہوا منا لیا. اب وہ اتنی تیز ہو گئی ہے، اب وہ جب میں منانے لگتا ہوں کہتی ہے 1 منٹ 1 گھنٹے تک میرے پاس نہیں آئیے گا، تاکہ وہ چاہتی ہے میں 1 گھنٹے اذیت میں بیٹھا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی تو کچھ اذیت ہو. ہاں، میں نے منا لیا تو قصہ ختم. وہ سمجھ گئی ہے کہ یہ آ کے منا لیتا ہے. ہاں، تو یہ ہے طریقہ خوبصورت زندگی گزارنے کا، گھر والی کے ساتھ اچھا سلوک.